اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ قیامت تک نبیوں کا کام رہے گا، لیکن نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اور نبیوں کا کام علماء کریں گے۔ جس طرح پیغمبر کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، علماء حق کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انبیاء کو مشکلات کیا تھی؟ اہل حق نبی ہوتا، اہل باطل مقابل ہوتے۔ میں ساری مشکلات کا ذکر نہیں کر رہا، جس کا تعلق المحنت سے صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ انبیاء پر الزامات لگتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نبی کے دشمن ہوتے شیاطین، اور شیاطین کا کام ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی باتیں نقل کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ شیاطین کا یہ کام ہے۔ جو عالم کام کرے گا ان کو الزامات سے گزرنا پڑے گا۔ عالم پر الزام لگے تو اس کو جواب میں وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ الزام کا جواب صرف اتنا ہے کہ جو صحیح اعتراض کا جواب بنتا ہے وہ جواب دے دیں، اور ذاتیات پر کیچڑ نہ اٹھا لیں، باقی خاموشی اختیار کریں۔ علماء دیوبند یہ اس دور میں انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں۔ جب یہ کام کریں گے تو ان پر الزام لگے گا، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے اکابر بڑے تھے۔ اکابر علماء دیوبند کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی اور شیخ الہند کے براہ راست شاگرد مولانا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانیان ہیں۔ ان کے نظریات اکابرین دیوبند کے نظریات ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد مولانا محمود حسن ہے، جو شیخ الہند کے نام سے معروف ہے۔ ان کے جو شاگرد ہیں یہ اکابرین دارالعلوم دیوبند ہیں۔ ان کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص عقیدہ دے، وہ ان سے ملتا ہو تو دیوبندی عقیدہ ہوگا، ان سے نہیں ملتا ہوگا تو دیوبندی عقیدہ نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں علامہ کشمیری، حضرت تھانوی، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا ریاض رحمہ اللہ، یہ حضرت کے براہ راست شاگرد ہیں۔ ان حضرات کے نظریات کا نام دیوبندی نظریات ہے۔ ان کے علاوہ جو نظریات ہوں گے وہ دیوبندی نظریہ نہیں ہوگا، اور ان کے بعد کے بندہ کو اختلاف کرے وہ دیوبند میں اختلاف نہیں ہوگا، دیوبند سے اختلاف ہوگا۔ دیوبند میں اختلاف ہو رہا ہے اور دیوبند سے اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی فلاں مسئلے میں دیوبند میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں دیوبند میں اختلاف نہیں ہوتا، دیوبند سے اختلاف ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر ہے، اس کے ماننے والے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی حضور کی ختم نبوت میں امت میں اختلاف ہے، بعض حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے، تو ہم یہ کہیں گے ختم نبوت کے مسئلے پر امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے۔ امت میں اختلاف ہو رہا ہے اور امت سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص شیخ الہند اور براہ راست ان کے شاگردوں کے خلاف عقیدہ پیش کرے اور خود کو دیوبندی کہے، تو یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ اس مسئلے پہ دیوبند میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اس مسئلے میں دیوبند سے اختلاف۔ دیوبند میں اختلاف اور ہوتا ہے اور دیوبند سے اختلاف اور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات نے جب کام شروع کیا ہے تو ان کے خلاف جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان میں ایک نام ہے مولانا احمد رضا خان کا۔ یہ 1906 میں ہندوستان گئے، یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، اور مولانا احمد رضا خان نے ہمارے 4 اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری
اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان چار کی عبارات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ حضرت مولانا گنگوہی پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نودوی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ ختم نبوت زمانی ختم نہیں ہے، ختم زمانی کا انکار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حضرت مولانا سہارنپوری پر الزام یہ لگایا کہ ان نے براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ابلیس سے کم ہے، ابلیس کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی پر الزام لگایا کہ انہیں حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا زید عمر کسی پاگل اور جانور کا، ریاض باللہ۔ یہ چار الزام لگائے۔ علماء حرمین عربی جانتے نہیں تھے، اردو عبارات تھی، انہیں غلط انداز میں ترجمہ کیا۔ ان حضرات نے فتویٰ یہ دیا کہ اگر یہ عقائد ان لوگوں کے ہیں تو یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ احمد رضا خان نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین۔ حرمین حرم کی تثنیہ ہے، حسام کہتے ہیں تلوار کو، اور منحر کہتے ہیں یہ گلے کو، کفر کو کہتے ہیں، مین کا معنی فسق ہے، یعنی حرمین کی تلوار کفر اور فسق کی گردن پر، یہ اس نے نام رکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، اور یہ کتاب پھیلا دی۔ جب یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور یہ کام اس نے کیا تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے، اور کام اس نے اتنی چلاکی اور خفیہ انداز میں کیا کہ مدنی رحمہ اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ جب یہ فتویٰ ہندوستان میں چھپا پھر پتہ چلا، پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حرمین کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، تو پھر حرمین کے علماء نے 26 سوالات مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو لکھ کر دیے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند بھیجے۔ ان حضرات نے 26 سوالات مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کو دیے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 26 سوالات کے جواب دیے، اور اس پر حضرت تھانوی کی تصدیق موجود ہے۔ مولانا سہارنپوری خود کتاب لکھتے ہیں، مولانا قاسم نودوی چلے گئے، ان کے بیٹے مولانا محمد احمد کی تصدیق ہے، مولانا گنگوہی فوت، ان کے بیٹے مولانا محمد مسعود احمد گنگوہی کی تصدیق ہے، شیخ الہند کی اپنی تصدیق ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی تصدیق ہے، مولانا عبدالرحیم رائے پوری کی تصدیق ہے، ان تمام مشائخ کی تصدیق موجود ہیں۔ اس کا نام تجویز کیا التصدیقات لدفع تلبیسات، کہ یہ نام یہ رکھا، لیکن جس نام سے کتاب معروف ہوئی وہ ہے المہند علی المفند۔ المہند کہتے ہیں ہندوستانی تلوار کو، اور مفند کہتے ہیں باطل کو۔ تو جس طرح انہوں نے نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار ہے کفر اور فسق کی گردن پر، تو انہوں نے نام رکھا کہ ہندی تلوار ہے ایک باطل کی گردن پر، باطل پر تلوار چلی ہے۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے المہند کا، ذہن نشین فرما لیں۔ احمد رضا خان نے جو کتاب حسام الحرمین لکھی ہے، اس پر مستقل میری کتاب موجود ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، وہ شاید اب بھی باہر موجود ہو، اگر نہ ہو تو ہم مرکز سے مولانا خیستہ رحمان صاحب سے کہہ کے منگوا لیں، کتاب آپ کو مل جائے گی۔ پھر المہند پر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے۔ المہند علی المفند پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ وہ بھی چھپ گئی ہے، اس پر اعتراضات کے جواب بھی آگے ہیں، آپ وہ کتاب بھی رکھ لیں، آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد اب یہ المہند کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں سن لیں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں، ایک جملہ میں اکثر اپنے عقائد کی گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مخالف اس نے ہماری عبارت کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم پر اعتراض کرتا ہے، اور ہم نے اپنی عبارت کو نہیں سمجھا اس لیے ہم جواب نہیں دے سکتے، دونوں ایک طرح کے۔ یہی حال المہند کا ہے، جو لوگ المہند کو نہیں مانتے
آل محنت پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کو نہ یقین آئے تو آپ 26 سوالات میں سے کسی سوال کا نام لیں کہ فلاں سوال بتاؤ کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ، کیونکہ اس نے آل محنت کو پڑھا نہیں ہے، اعتراض کر رہا ہے ایک دو باتوں کو لے کر۔ اور جو ہمارے آل محنت کو مانتے ہیں، آپ کسی عالم سے کہہ دو استاد جی آل محنت کیسی ہے، وہ کہیں گے ہمارے اکابر کی متفقہ دستاویز ہے۔ استاد جی آل محنت پر اعتراض کا جواب کیا ہے، کہتے مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو جو آل محنت پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، جو آل محنت کو مانتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، نہ وہ سمجھتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں، نقصان تو ہوگا نا۔ پھر ہمارا ایک اور طبقہ اس دور میں ہے، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے المحنت ایک وقتی چیز تھی، وہ وقتی چیز تھی، اس کو مستقل علماء دیوبند کی دستاویز نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، پالیسیاں وقتی ہوتی ہیں، حالات کے ساتھ بدلتی ہیں، نظریات وقتی نہیں ہوتے کہ حالات کے ساتھ بدل لیں۔ المحنت علماء دیوبند کی پالیسی نہیں ہے، المحنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ آپ عقیدے کو وقتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ پالیسی کو وقتی کہہ سکتے ہیں 100 دفعہ کے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ پالیسیاں، طریقہ کار یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کار یہ نہیں بدلتے۔ کار اور ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، کام نہیں بدلتے، کام کا طریقہ کار بدل دیتے۔ علماء نے دین کی دعوت دینی ہے تو دعوت کا طریق بدلتا رہے گا، لیکن دعوت نہیں بدلے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ وقتی کام تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یا المحنت نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے یا المحنت کے مخالفین کو خوش کرنے کی چال ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو المحنت ہماری پالیسی نہیں ہے، بلکہ المحنت ہمارا عقیدہ ہے، اور عقائد کبھی نہیں بدلتے، پالیسیاں بدل جایا کرتی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہ اختصار سے بات اس لیے چلا رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نے عصر تک المحنت کو ختم کرنا ہے۔ آپ کسی سے کہیں گے نا المحنت 2 گھنٹے میں، وہ مانیں گے نہیں کہ المحنت 2 گھنٹے میں کوئی پڑھ سکتا ہے، مانیں گے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ المحنت 2 گھنٹے پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں مزید اختصار اور جچے تلے الفاظ ملاؤں تو المحنت 1 گھنٹے میں ختم ہو جانی۔ جب ہم تفصیلات شروع کریں گے تو المحنت 2 مہینے میں بھی ختم نہیں ہوتی، عقائد پر آپ دلائل دیتے جائیں۔ لیکن ہم نے نفس کتاب کو حل کرنا ہے، کہتے ہیں نا متن کو سمجھیں، متن، خارجی تقریریں چھوڑیں، تو ہم خارجی تقریر کم کریں گے، متن کو حل کریں گے تاکہ اصل چیز آپ کے سامنے ہے۔ المحنت میں 26 سوالات ہیں۔ پہلے 2 سوال دیکھیں ذرا۔ ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علی افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ، ای الامرین احب الیکم وافضل لدی اکابرکم للزائر، هل ینوی وقت الارتحال للزیارت زیارت علیہ السلام او ینوی المسجد ایضا وقد قال الوہابیۃ ان المسافر للمدینہ لا ینوی الا المسجد النبویہ۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، افضل کیا ہے؟ کیا آپ مسجد نبی کی نیت سے زیارت کریں اور ساتھ روزے کی نیت بھی کریں، یا آپ روزے کی نیت سے سفر کریں اور ساتھ مسجد کی نیت بھی کریں؟ افضل کیا ہے؟ 2 سوالوں میں فرق سمجھ گئے۔ نمبر 1، کیا روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر سوال یہ ہے، آدمی مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور ساتھ روزے کی نیت بھی کر لے، یا روزے کی نیت سے سفر کرے اور ساتھ مسجد نبی کی نیت کی زیارت کی نیت بھی کر لے؟ تمہارے یہاں افضل کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جواب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لِيَعْلَمَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَّشْرَعَ فِي الْجَوَابِ أَنَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَشَائِخِنَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَجَمِيعِ الطَّائِفَةِ۔ کہتے ہیں پہلے بنیادی طور پر آپ 3 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم
علماء دارالعلوم دیوبند اور ہمارے مشائخ اصول میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور اصول میں ہم مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور چاروں سلاسل سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور نقشبندیہ، ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ تو تین باتیں سمجھنی ہیں، ان میں جو پہلی بات ہے اس کے اندر تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ہم مقلد ہیں فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، اور طریقت میں ہم چلتے ہیں چاروں سلسلوں پہ۔ سلسلہ قادریہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ شیخ معین الدین چشتی کا سلسلہ ہے، سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ، یہ ہمارے چار سلسلے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، یہ ہمارے چار سلسلے چلتے ہیں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ کہتے ہیں فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے، تو کیا امام ابو حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ آپ کو عقائد میں ان کا مقلد ہونا پڑا۔ ادھر آپ کہتے ہیں تقلید شخصی ہے، ادھر آپ دو تقلید کر رہے ہیں، یہ تقلید شخصی تو ختم ہو گئی۔ اصول کا لفظ دو جگہ پہ بولا جاتا ہے اور ہر جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے۔ جب اصول کا لفظ بولتے ہیں علم الفقہ میں، اب اصول کا معنی ہوتا ہے قواعد اور کلیات، اور فروع کا معنی ہوتا ہے جزیات اور استنباطی اجتہادی مسائل۔ اور جب اصول کا لفظ علم الفقہ میں نہ ہو، ویسے اصول کا لفظ ایک شریعت میں بولا جائے، فن میں بولا جائے، تو وہاں اصول کا معنی ہوتا ہے عقائد۔ ہم اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، یعنی اصول قواعد اور کلیات فقیہ، نمبر دو جزیات جو مستنبط من القرآن والحدیث ہیں، ان میں ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ یہاں جو اصول کا لفظ بولا ہے یہ ان فروع کے مقابلے میں نہیں جو فقہ ہے، بلکہ یہاں اصول سے مراد ایک فنی چیز ہے کہ ہم عقائد میں بات مانتے ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کی۔ اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو امام صاحب نے عقائد پر کتاب نہیں لکھی، وہ عقائد کو نہیں جانتے تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے عقائد پر کتاب بھی لکھی ہے الفقہ الاکبر کے نام پر۔ یہ جو ہم ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتوریدی کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے ایک مثال سمجھے، پھر مطلب جلدی سمجھ آئے گا۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خود کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگر بریلویوں سے پوچھو کہ آپ فقہی مسلک کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں حنفی۔ دیوبندیوں سے پوچھو تمہارا فقہی مسلک کیا ہے، کہتے ہیں حنفی۔ اب دیکھو بریلوی اور دیوبندی خود کو حنفی کہہ رہے ہیں، اور ہم سے پوچھو جی تم کون ہو، جی ہم دیوبندی ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھو تم کون ہو، جی ہم بریلوی ہیں۔ بھئی بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ مانتے دونوں فقہ حنفی کو ہیں، لیکن فقہ حنفی کے بعض مسائل کی تشریح وہ ہے جو احمد رضا خان نے کی ہے، اور بعض تشریحات وہ ہیں جو علماء دیوبند نے کی ہیں۔ ہم جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر علماء دیوبند کے مقلد ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کی جو تشریح علماء دیوبند کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، وہ تشریح نہیں مانتے جو علماء بریلوی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھیں ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے عقائد میں مکلف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، بلکہ ائمہ اربعہ کے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے ہیں، 150 میں وفات پاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 میں پیدا ہوتے ہیں، اور امام مالک 179 میں وفات پاتے ہیں۔
امام شافعی 150 میں پیدا ہوتے ہیں، 204 میں وفات پاتے ہیں۔ امام احمد 164 میں پیدا ہوتے ہیں، 241 میں دنیا سے جاتے ہیں۔ اور امام ابو الحسن اشعری یہ پیدا 260 میں ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سب سے آخر میں، وہ وفات پاتے ہیں 241 میں، اور ابو الحسن اشعری پیدا ہوتے ہیں 260 میں، وفات پاتے ہیں 324 کے اندر۔ امام ابو منصور ماتریدی کی ولادت مجھے تو کہیں نہیں ملی، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ 333 ہجری میں ہے۔ تو یہ دونوں حضرات ائمہ اربعہ کے بعد کے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے وفات پا جانے کے بعد فتنہ معتزلہ شروع تو ان کے دور میں تھا، کیونکہ سب سے پہلا معتزلی یہ واصل بن عطا ہے جو حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا، اور ان کی کلاس میں ان کے عقائد کے خلاف وضو کرتا تھا، تو انہوں نے فرمایا ھذا رجل قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اب حضرت حسن بصری کی وفات ہو رہی ہے 110 ہجری میں، امام صاحب 150 میں، تو اس کا معنی ہے کہ فرقہ معتزلہ تو امام صاحب کے دور میں تھا نا۔ لیکن ائمہ اربعہ کے جانے کے بعد جب فرقہ معتزلہ نے زور پکڑا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی غلط تشریح کی ہے، تو ان کا سب سے پہلے رد کیا ہے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ حنبلی تھے، ان کے مزاج میں سختی تھی چونکہ ان سے ٹکر براہ راست تھی، اور ابو منصور ماتریدی کے مزاج میں شدت نہیں تھی، کچھ نرمی تھی، اس لیے ان کا مزاج امام صاحب والا تھا، دلائل پختہ ہوتے تھے لیکن مزاج میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ تشدد الگ ہوتا ہے، تسدد الگ ہوتا ہے۔ تشدد کہتے ہیں سختی کو، تسدد کہتے ہیں مضبوطی کو۔ جیسے ریشم کا رسہ ہو یہ متشدد ہوتا ہے، اور لوہے کا زنجیر ہو یہ متسدد ہوتا ہے۔ میں بس اوقات اپنے حوالے سمجھاتا ہوں کہ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت یہ متشدد نہیں ہے، یہ متسدد ہے۔ ہم اپنے عقائد میں سخت نہیں ہیں، اپنے عقائد میں پختہ ہے۔ سخت ہونا اور بات ہے، پختہ ہونا اور بات ہے۔ آپ ریشم کا رسہ کھینچیں تو نہیں ٹوٹتا، یہ پختہ مضبوط ہے، اور اگر آپ زنجیر لوہے کا کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں، ہم ریشم کی طرح ہیں، نرم بہت ہیں لیکن عقائد پر پختہ بھی بہت ہیں، اس لیے ہمیں دائیں بائیں کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری نرمی کا بعض لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ خیر میں عرض ہی کر رہا تھا، ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی اہل سنت والجماعت کے عقائد کی، یا یوں کہہ لیں کہ شریعت کے عقائد کی ایک تشریح وہ ہے جو معتزلی کرتے ہیں، اور ایک تشریح وہ ہے جو ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اصول میں اشعری یا ماتریدی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں معتزلہ اور اہل سنت کی باہمی عقائد کی جنگ تھی، ہم نے اس دور میں جو تشریحات آئی ہیں ابو الحسن اشعری کے لیے ہے، معتزلہ کے لیے نہیں۔ تو امام ابو الحسن اشعری کے اصول میں مقلد ہونے کا معنی امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ معتزلہ کے مقابلے میں۔ جس کے مقابلے میں اب یہ ذہن میں نکل جائے کہ یہ امام صاحب کے عقیدے پر کتاب نہیں، اور یہ بھی نکل جائے ہم عقائد میں امام حنیفہ کو نہیں مانتے بلکہ اشعری ماتریدی کو مانتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے حضرت امام صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اہل اسلام کے عقائد سے ٹکر لی ہے معتزلہ نے، تو ان کے مقابلے میں جو اشعری اور ماتریدی تھے، ہم اس دور کے اعتبار سے اشعری اور ماتریدی کی بات مانتے ہیں، عقائد میں معتزلہ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ ذہن میں آ گئی بات۔ اور ہم باقی جو 4 سلسلے ہیں میں نے عرض کیا، ہم اس میں شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اور اسی طرح صحاب الدین سہروردی اور شیخ نقش بند، ہم انہی کو مانتے ہیں، اور انہی میں ہمارے بیعت بھی چلتی ہے 4 سلسلوں میں۔ یہ بہت بات کے ہمارے مشائخ ہیں۔ نمبر 2، حضرت فرماتے ہیں جب ہم کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، دلیل قرآن سے دیتے ہیں، سنت سے دیتے ہیں، اجماع سے دیتے ہیں، مجتہد کا قول یعنی اجتہاد پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے 4 دلائل ہیں، اور ہم کسی بات پر ضد نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہماری دلیل غلط ثابت کر دے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے غلط ثابت کر دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ضدی نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہم نے عقائد لکھے ہیں، اگر ان میں کسی کو آپ دلیل کے خلاف پیش کریں گے
ہم رجوع کر لیں کہ ہم اس کے اوپر ضد نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ لکھی کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہابیہ کا عقیدہ ہے، ہندوستان میں شروع میں وہابی اسے کہا جاتا کہ جو تقلید کا انکار کرتا، یعنی کہتے ہیں وہابی۔ بعد میں لفظ وہابیت کے معنی میں کچھ وسعت آ گئی تو وہابی انہیں کہنے لگے جو سنت کا اہتمام کرتے، بدعات کا رد کرتے، اور بعد میں مزید وسعت آئی تو جو لوگ سود اور منکرات پہ رد کرتے لوگ ان کو وہابی کہتے۔ اب ہمارے کعبہ لکھا کہ ہم وہ وہابی نہیں ہیں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تقلید کے منکر ہیں، ہم وہ وہابی نہیں ہیں۔ ہندوستان میں وہابی اسے کہتا جو منکر تقلید ہوتا، اور بعد میں وہابی لفظ میں وسعت آ گئی اسے کہتے جو تقلید کا منکر ہوتا، سنت کی اتباع کرتا، اور پہلے تقلید کے منکر کو، پھر وسعت آ گئی اسے کہتے جو متبع سنت ہوتا اور بدعات کا رد کرتا۔ تو پہلے منکر تقلید کو کہا جاتا تھا۔ تو ان حضرات کے ذہن میں یہ تھا حرمین کے علماء کہ منکر تقلید وہابی ہوتا ہے، اور یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہابیہ کی یہ عقیدے ہیں، یہ منکر تقلید ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہم منکر تقلید کا نام وہابی نہیں ہے، بلکہ متبع سنت ہو اور بدعات کا رد کرتا ہو۔ ہم چونکہ متبع سنت ہیں اور بدعات کا رد کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ہمارے بارے میں بتایا گیا کہ ہم وہابی ہیں۔ جو وہابی آپ کے ذہن میں منکر تقلید وہ اور ہے، اور جس کو انہوں نے وہابی کہا وہ بالکل اور ہے۔ تو ان تین تمہیدی باتوں کے بعد اب حضرت فرماتے ہیں مطلب سمجھیں کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں ذرا، توضیح الجواب عندنا وعند مشایخنا زیارت قبر سید المرسلین من اعظم القربات و اہم المصوبات۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت زیارت کرنا یہ مستحب ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب ہے۔ خواہ اس کے لیے آدمی کو سواری کے ذریعے جانا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، تب بھی آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اکابر کا عقیدہ یہ ہے وَيَنْوِي وَقْتَ الْإِرْتِحَالَةِ زِيَارَتَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ تَحِيَّةٍ وَسَلَام وَيَنْوِي مَعَهَا زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ، کہ جب جائیں تو نیت کریں حضور کی قبر کی زیارت کی اور ساتھ مسجد نبی کی نیت بھی کر لیں۔ ہمارے یہی افضل ہے، یہ افضل نہیں ہے کہ مسجد کی نیت سے جائیں اور قبر کی زیارت بھی کر لیں، بلکہ ہمارے افضل یہ ہے کہ قبر کی زیارت سے جائیں اور ساتھ مسجد نبی کی زیارت کی نیت بھی کر لیں۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس میں زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں ان یجرد النیت لزیارت قبرہ ثم یحصل له اذا قدم زیارت المسجد لأن فيه زیادت تعظیمہ و اجلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوافق قوله من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ۔ حضور کی قبر کی نیت سے جائے یہ افضل ہے، اور جب وہاں پہنچے تو مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں۔ ایک تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار زیادہ ہے، نمبر دو اس کی تائید حدیث پاک سے ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا جو میرے پاس آئے اور اس کا مقصد میری ہی زیارت ہو تو میں قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میرا گھر سرگودا ہے، آپ نوشہرہ سے سرگودا جائیں اور مجھے ملے تو میں کہتا ہوں کیسے آئے؟ آپ کہتے ہیں سرگودا یہ کام تھا تو ہم نے سوچا آپ کو بھی مل لیں۔ میں خوش تو اب بھی ہوں گا لیکن کتنا خوش ہوں گا؟ بھئی آپ کیوں آئے؟ ہم جی سرگودا صرف آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ اب میں کتنا خوش ہوں گا؟ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کسی بھی بندے کے پاس آپ جائیں، فرق ہے یا نہیں؟ تو آپ مدینہ منورہ جائیں اور حضور کے لیے جائیں، ساتھ مسجد نبی بھی چلے جائیں، اور جائیں مسجد نبی کے لیے، چلو مسجد نبی تو آئے ہیں ساتھ روزے پر بھی چلے جائیں، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو اظہار اللہ کے نبی کی تعظیم کا زیادہ اس میں ہے کہ قبر کی نیت سے جائیں۔ پھر حضور خود فرما رہے ہیں جو میرے لیے آئے گا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا تو میرے ذمہ و لازم ہے میں اس بندے کی شفاعت کروں قیامت کے دن۔ آگے دیکھیں ذرا
آگے تو حوالے دیے، وہ میں نقل نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر موجود ہے کتاب میں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو منکر تقلید وہابی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص مدینہ منورہ جائے وہ مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے جائے اور روزے کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کرے۔ ان کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ توجہ رکھنا ذرا، میں لمبی بحث نہیں کر رہا، متصل ہے، مستثنیٰ، مستثنیٰ، مفرق ہے، میں لمبی بحث نہیں کر رہا، میں بڑی شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی سفر کی نیت سے، کسی کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں سوائے 3 مساجد۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبی، اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ تو اب دیکھو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی زیارت سے سفر کرنا جائز نہیں، تو روزے کے لیے سفر کرنا جائز ممنوع ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے۔ سہارنپوری فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو یہ حدیث زیارت قبر کی نیت سے سفر کے منع پر دلیل نہیں بلکہ جواز پر دلیل ہے۔ یہ منع کی دلیل نہیں بلکہ جواز کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف 3 مساجد کے نیت سفر کرنا جائز ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آدمی طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص فوت ہو جائے تعزیت کے لیے جائے تو بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی کی شادی کسی دوسرے ضلع میں ہے تو نکاح کرنے کی غرض سے جائے تو بھی جائز ہے۔ تو کتنے سفر جائز ہے؟ حدیث کا یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد ہوں گی، لیکن کسی مسجد کی فضیلت دوسری مسجد پر وہ صرف 3 مساجد ہیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا اجر ہے، مسجد نبی پر پڑھے تو 50,000 کا ہے، یا ایک حدیث میں 1,000 کا ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑھے تو پھر 1,000 کا ہے۔ ان کی طرف سفر کرنے کے جواز کی وجہ وہ ان کی خصوصیت ہے، ان کی عظمت ہے باقی مساجد پر۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کی دوسری مسجد میں عظمت، اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لہذا باقی تمام مساجد یہ عظمت ہونے میں مساوی ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کیوں؟ فیصل مسجد دیکھنے کے لیے۔ پوچھو جی فیصل مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فیصل مسجد اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اگر پبی میں مسجد میں نماز پڑھوں تو ثواب کم ہے اور فیصل مسجد پڑھوں گا تو زیادہ ہے، یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اب یہ ثواب کی نیت سے جا رہا ہے یا وزٹ کی نیت سے جا رہا ہے؟ تو سیر و سیاحت اور چیز ہوتی ہے اور ثواب کی نیت سے سفر اور ہوتا ہے۔ یہ 3 مساجد ایسے ہیں کہ جن کی عظمت باقی مساجد پر ہے، ان کے علاوہ عظمت میں تمام مساجد مساوی ہیں، لہذا کسی مسجد کا سفر اس مسجد کی باقی مساجد پر عظمت کی وجہ سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھ لیں گے نا؟ تو میں نے تھوڑی سی بات مزید کھول دی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہی مسجد لاہور۔ کیوں؟ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ آپ کے نبی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کسی مسجد کو باقی مساجد پر آپ افضل سمجھیں اس لیے سفر کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں افضل سمجھ کر سفر نہیں کر رہا، میں تو مسلمانوں کی تاریخی مسجد ہے اس وجہ سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو بات بالکل بدل گئی ہے نا، نہ بدعت کہہ سکتے ہیں، گناہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو منع کہہ سکتے ہیں۔ اب حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث روزے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے جواز پر دلیل کیوں ہے؟ ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز اس وجہ سے ہے کہ یہ 3 مساجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں، لہٰذا اگر کوئی چیز ان سے بھی اعلیٰ ہو تو اس کی زیارت کرنا بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھیں تو پیغمبر مبارک کی کٹی کے وہ ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں اور عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ جو ان 3 مساجد کی نیت سے
زیارت کرنے کی، ان 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی وجہ یہاں موجود ہے، وہ روزہ اطہر میں بطریق اولا موجود ہے۔ لہذا اس سے منع ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ منع کیسے ثابت ہوگا؟ تو ان کی دلیل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں آگے تیسرا اور چوتھا سوال، حل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات ام لا؟ نمبر 1، ایجوز التوسل عندکم بسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا؟ تیسرا سوال یہ ہے، کیا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ سے تو جائز ہے؟ چوتھا سوال، کیا اللہ کے نبی کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، صالحین اور شہداء ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو جائز ہے؟ تو 2 سوال الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد ان کے توسل سے دعا مانگنا۔ نمبر 2، حضور پاک کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، شہداء اور صالحین کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حل فرماتے ہیں، دیکھو تیسرے اور چوتھے سوال کا ایک ہی جواب ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے توسل سے دعا مانگنا جائز تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد باقی انبیاء، صحابہ، شہداء اور صالحین ان کے توسل سے ان کی زندگی میں دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور ان کے توسل سے ان کی وفات کے بعد بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ یہ تو ہے ہمارا عقیدہ۔ دلائل یہاں پر پیش نہیں کیے، میں صرف سمجھانے کے لیے دلیل پیش کر اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی ہیں یا اس لیے کہ غیر نبی انسان ہیں؟ بتاؤ، نہیں سمجھ آئی؟ حضور پاک کی زندگی میں ان کے وسیلے سے جو اللہ سے دعا مانگتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک انسان تھے یا انسان اور نبی تھے؟ ان کی وجہ انسان ہونا ہے یا نبی ہونا ہے؟ تو جب آپ دنیا سے چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ تو جو دعا مانگنے کی وجہ تھی وہ جس طرح حیات میں تھی وفات کے بعد بھی ہے، اب کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب کیوں جائز نہیں؟ اچھا، یہ جو صحابہ، شہداء اور اولیاء ہیں، جب تک یہ زندہ ہوں ہم ان کے توسل سے دعا مانگنے کے قائل ہیں، وفات پا جائے تو پھر بھی ان کے توسل سے دعا مانگنے کے قائل ہیں۔ یہ ذرا بات سمجھنا، ہم جب کسی ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے یا نیک انسان ہے؟ جی، نیک انسان۔ تو نیک انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نیک اعمال ہوں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، عمل کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو جائز ہے، اور عامل کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل دے، عامل ہوگا تو عمل ہوگا، عامل نہیں ہوگا تو عمل ہوگا کیسے؟ ایسے ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو اور دنیا میں نماز ہو، روزے دار نہ ہو اور دنیا میں روزہ ہو؟ تو یہ جو ہم ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ صاحب اعمال ہے، تو وجہ تو عمل ہی ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ولی زندہ ہو اس کے وسیلے سے دعا مانگ لیں، اور جب وفات پا جائے تو اس کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اب بتائیں، جو نبی ہے اس کی نبوت پر تو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نبوت دیتے ہیں تو پھر واپس لیتے نہیں ہیں، لیکن نبی کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے کہ جو ولی بن گیا تو ولایت پر ہی مرے گا، ہے عقیدہ؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ولی ہو اور بعد میں کافر ہو جائے، ہو سکتا ہے نیک ہو بعد میں برا ہو جائے، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اب توجہ رکھنا، اگر کوئی شخص زندہ ہے اس دنیا میں، اس کے توسل سے آپ دعا مانگتے ہیں کیونکہ یہ نیک ہے، یہ اگرچہ نیک ہے لیکن اس کے برے ہونے کا ابھی موقع موجود ہے،
یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن اس میں کافر ہونے کا گمان موجود ہے، اور جو کفر اور نیک عمل پہ مر گیا ہے اس میں نہ کفر کا خدشہ ہے نہ فسق کا خدشہ ہے، تو زندہ ولی کے وسیلے سے اگر دعا مانگنا جائز ہے تو جو وفات پا جائے ولی اس کے وسیلے سے دعا مانگنا بطریق اولا جائز ہے۔ دلیل سمجھ آ گئی نا؟ جو زندہ ہے اس میں کافر ہونے کا شبہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا کل کافر ہو جائے، آج نیک ہے ہو سکتا ہے کل فاسق ہو جائے، اور جو تقوی اور ایمان پر مر گیا ہے اس میں بھی شک ہے، اس میں تو پک ہے۔ تو جہاں شک تھا شاید کفر ہو جائے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور جہاں پک ہے کہ یہاں ایمان کفر ہو ہی نہیں سکتا اس کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے توسل بالاولیاء کے بھی ہم قائل ہیں، بالصالحین کے بھی قائل ہیں، اور بالانبیاء کے بھی قائل ہیں، اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس پر وسیلے کا انکار ہو۔ میں نے کہا ہم توسل پہ دلائل نہیں دے رہے، میں صرف المحنت کو حل کروں۔ المحنت میں کیا ہے؟ باقی ان مسائل پر جتنے آپ کو جوابات چاہیے آپ چاہیں تو ہمارے یہاں مرکز میں تخصص کر لیں، اگر آپ مشغول ہیں تو ہماری فائلیں منگوا لیں، ایک ایک مسئلے پر فائل موجود ہے، ایک ایک مسئلے پر آپ فائلیں منگوائیں، خود مطالعہ فرمائیں۔ دیکھیں 5واں سوال، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ شریف ذالک امر مخصوص بہ ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیات برزخیہ۔ 5واں سوال یہ ہے کہ تم جو قبر میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہو تو کیا یہ حیات خصوصیت نبی کی ہے یا یہ حیات تمام مومنین کو حاصل ہے؟ اور کیا یہ حیات برزخی ہے؟ آپ کون سی حیات مانتے ہو؟ جواب ذرا عبارت دیکھ کر سمجھیں۔ عندنا و عند مشائخنا حضرت الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبر شریف و حیات صلی اللہ علیہ وسلم دنیویت مغن غیر تکلیف۔ ہم اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں اور حیات آپ کی دنیاوی ہے، حیات آپ کی، توجہ رکھنا، دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا جسم زندہ ہے۔ دنیاوی حیات کا معنی بولو، دنیا والا جسم، یہ ہم دنیاوی کا معنی کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں یہ حیات دنیاوی مانتے ہیں۔ دیکھو جب دنیا میں ہے ہی نہیں حیات دنیاوی ہوگی کیسے؟ جب دنیا میں ہے ہی نہیں حیات دنیاوی ہوگی کیسے؟ اور جب حیات دنیاوی ہم کہتے ہیں یہ ہماری اصطلاح ہے تو معنی ہم سے سمجھو نا، اصطلاح ہماری یا وضاحت تم کرتے ہو، اسے کہتے ہیں تجیح القائل بما لا یرضی بہ القائل، جو ہماری مراد نہیں ہے وہ تم ہمارے اوپر مسلط کیسے کرتے ہو؟ ہم جب پیغمبر کی حیات کو دنیاویہ کہتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہے؟ دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا والا جسم زندہ ہے؟ دنیا والا۔ آگے دیکھیں، من غیر تکلیف، یہ دنیا والا جسم زندہ ہے لیکن اب مکلف نہیں ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے، مکلف نہیں۔ تکلیف کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، امور تکلیفیہ شریعت میں ان امور کو کہتے ہیں جن کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر عذاب ملے۔ یہ امور کون سے ہیں؟ تکلیفیہ۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ سمجھیں گے تو اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ بعض امور تکلیفیہ ہیں اور بعض امور تلذذیہ ہیں۔ تلذذیہ ان امور کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے پر مزہ آئے اور نہ کرنے پر مزہ نہ ہو، اس کا ثواب اور عذاب سے کوئی تعلق موجود نہیں۔ مثال سمجھیں، رمضان کی افطاری کا وقت ہو اور آپ کے پاس پانی بھی ہو اور جان بوجھ کے نہ پیے کہ روزہ لمبا کرنا ہے، ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ جی گناہ ہوگا۔ توجہ رکھنا، افطاری کا وقت ہے، پانی موجود ہے پھر بھی نہیں پیتے، کھانے کی چیز موجود ہے پھر بھی نہیں کھاتے۔ اب وقت افطار کھانا اور پینا امر تکلیفی ہے، کھائیں گے تو ثواب اور نہ کھائیں گے تو عذاب، گناہ۔ اور اگر آپ کے یہاں تراویح ہو اور تراویح کے بعد اعلان ہو کہ ہمارے یہاں تراویح کے بعد فریشمنٹ ہوتی ہے، ہم آئس کریم دیتے ہیں، ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک ہوتا ہے، اب تراویح کے بعد آئس کریم آ جائے، اس آئس کریم کو کھائیں گے تو ثواب ملے گا؟ بولو، نہیں کھائیں گے تو گناہ ملے گا۔ تو کھائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟
لذت، اور نہیں کھائیں گے تو اب ہم کہیں گے بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے، اور بعد تراویح کھانا اور پینا یہ امر تلذذی ہے۔ اب امر تکلیفی الگ ہوتا ہے، امر تلذذی الگ ہوتا ہے۔ پیغمبر دنیا میں نماز پڑھتا ہے، یہ نماز تکلیفی ہوتی ہے، اور نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے، وہ نماز تلذذی ہوتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیں موت تک، یہ نماز تکلیفی ہے۔ الانبیاء احیان فی قبورہم یصلون، قبر میں نبی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز تلذذی ہے۔ تو نفی نماز تکلیفی کی ہے اور اس بات نماز تلذذی کا ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع محمول و مکان، ہر بات کو تناقض نہ کہا کرو، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نماز کی نفی کر رہا ہے، حدیث میں نماز کے اثبات ہو رہا ہے۔ خدا تمہیں عقل عطا فرمائے، قرآن جس نماز کی نفی کرتا ہے وہ نماز تکلیفی ہے، اور حدیث میں جس نماز کے اثبات ہے وہ نماز تلذذی ہے۔ تکلیفی اور ہوتی ہے، تلذذی اور ہوتی ہے۔ تعارض کیسے ہو گیا؟ اب سمجھو ذرا، من غیر تکلیفن، بات سمجھ آ گئی؟ دیکھنا، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاء صلوات اللہ علیہم وَالشُّہَدَاء، یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ کون سی حیات؟ دنیاوی۔ کون سی حیات؟ آگے، من غیر تکلیفن، آگے، لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ، یہ کما برزخیہ کی صفت ہے۔ کما برزخیہ کی ایسی برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مومنین کو، بلکہ تمام لوگوں کو۔ پیغمبر کی حیات قبر میں دنیاوی ہے، ایسی برزخی نہیں ہے جو سب کو حاصل ہے۔ تو حیات برزخی کی نفی ہے یا برزخیت الکما کی نفی ہے؟ نہیں سمجھے؟ برزخیہ موصوف ہے نا، اور کما ہی حاصلت یہ لا برزخیہ۔ ہم قبر میں حیات برزخی نہیں مانتے۔ کون سی؟ وہ حیات جو عام مسلمان کو ہے، وہ حیات جو عام آدمی کو ہے۔ تو برزخیہ موصوف ہے، کما ہی حاصلت اس کی صفت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر لا برزخیہ ہوتا اور صفت نہ ہوتی، اسے کہتے ہیں مطلق۔ برزخیہ کے ساتھ کما گیا تو برزخیہ مقید۔ مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہوتی ہے، مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثالیں نہیں دے رہا کہ آپ طلبہ آئیں ان باتوں کو سمجھ دیں کہ میں مثالیں دے دے کے اصول پیش کرتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کے دور میں دھوکہ دیتے ہیں یہ المحنت کے منکر۔ وہ تمہیں کہیں گے المحنت کا عقیدہ تو تمہارا بھی نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی کی یاد برزخی ہے، اور المحنت میں لکھا ہے دنیویت لا برزخیت، دنیویت لا برزخیت۔ المحنت میں برزخیہ کا انکار ہے، اور تم تو برزخی مانتے ہو، تم کیسے المحنت والے ہو؟ اب بتاؤ، برزخیہ کا انکار ہے؟ نہ، انکار کس کا ہے؟ برزخیت کما ہی حاصلت۔ ہم وہ برزخی حیات نہیں مانتے جو عام انسان کو حاصل ہے، بلکہ نبی کی برزخ حیات خاص اور ممتاز حیات ہے۔ اب بات سمجھ نظر آ، قبر کی حیات نبی کی، اس کا ایک نام ہے حیات دنیاوی، اس کا مطلب دنیا والا جسم۔ اس کا دوسرا نام ہے حیات برزخی، اس کا معنی عالم برزخ میں۔ اس کا تیسرا نام ہے حیات حسیہ، اس کا معنی حیات کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی حیات روحانیہ، یعنی اصل روحانی حیات ہے اور طبعاً جسمانی حیات ہے۔ اور اس کا نام ہے حیات جسمانی، یعنی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے۔ دنیاویہ کا معنی دنیا والا جسم، برزخیہ کا معنی عالم برزخ میں، اور حسیہ کا معنی حیات محسوس کرتے ہیں۔ روحانیہ کا معنی اصلاً حیات روح کی ہے، طبعاً جسم کی ہے، اور حیات جسمانیہ کا معنی کہ دنیا والا جسم زندہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ برزخ کا معنی سمجھیں، برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے،
فرعون کو تو نہیں ہو رہا برزخ میں، فرعون تو دنیا میں ہے، وہ تو برزخ میں ہے ہی۔ جس کو برزخ نصیب نہ ہو اس کو پھر عذاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو برزخ نصیب نہ ہو۔ یہ وہ اعتراض کہ برزخ کا معنی نہیں آتا۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے ظرف زمان اور ظرف مکان، اس کا مجموعہ برزخ ہے۔ ظرف مکان سے مراد 7 زمینوں سے نیچے سجین، آسمان سے اوپر علیین، سجین سے لے کر علیین تک کا مکان اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان، اس کا نام ہے برزخ۔ سجین سے لے کے علیین تک کا مکان اور موت سے لے کے حشر تک کا زمان، اس کا نام ہے برزخ۔ تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سے باہر نکل جائے تو پھر برزخ کیوں نہیں ملتی؟ اب میں پھر کہتا ہوں نا، میں نے المحند حل کرنی ہے، ورنہ میں اس پہ بات شروع کرتا، برزخ اور قبر آپ کو سمجھ آتی اور سارے اشکال دفع ہو جاتے۔ ہم نے رکھا 31 اکتوبر زور سے لے کے 2 نومبر عشاء 8 بجے تک اپنے مرکز میں ہم نے پہلی دفعہ 3 دن علماء کا دورہ تربیہ رکھا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہر سال 3 دن علماء کو بلائیں اور اس طرح کی عبارات بھی اس کے اندر حل ہوگی، وہاں پہ تفصیل سے بات ہوتی ہے، میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ذرا آگے دیکھیں، آگے فثبت بہذا ان حیاتہ دنیویۃ، آگے بولو، فثبت بہذا ان حیاتہ دنیویۃ، برزخیہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو انہوں نے اس کو دیکھا لا برزخیہ، اس کو چھوڑ دیا۔ دھوکہ کتنا ہے، آدھی عبارت پیش کی آدھی چھوڑ دی۔ لا آگے لکونہا فی عالم البرزخ، ان کی حیات دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے، کیوں؟ لکونہا فی عالم، باقی ہم جو کہتے ہیں نا برزخی نہیں ہے، اس سے مراد وہ برزخی نہیں جو عام بندے کو حاصل ہے۔ ذرا ادھر دیکھنا، میری طرف آپ دیکھ، یہ میرے داڑھی کے بال زندہ ہیں، لیکن زندہ کیوں ہیں؟ بڑھتے ہیں، حیات نہ ہوتی تو بڑھتے کیوں؟ لیکن کاٹیں تو درد نہیں ہوتی، اس کا معنی حیات ہے لیکن کمزور ہے۔ میرا رخسار یہ بھی زندہ ہے، یہ بڑھتا بھی ہے ایک وقت تک، اور کاٹے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس پر مٹی پھینکے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کا معنی حیات ہے لیکن کچھ کمزور ہے۔ میری آنکھ کی پتلی میں بھی حیات ہے، حیات ہے یا نہیں؟ آنکھ کی پتلی میں بھی حیات ہے، آنکھ کو کاٹے تو بھی درد ہے اور مٹی پڑے تو بھی درد ہے، لیکن ہوا لگے تو درد ہوتی ہے، اس کا معنی حیات کمزور ہے۔ اور میرا دماغ ہے، اب دیکھو دماغ کاٹے تب بھی تکلیف ہے، مٹی لگے تب بھی تکلیف ہے، اور اگر دماغ میں تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو حیات ہے نا۔ اب حیات بال کی بھی ہے، رخسار کی بھی ہے، آنکھ کی پتلی کی بھی ہے اور دماغ کی بھی ہے۔ عام انسان کی حیات ایسے جیسے بال کی ہے، مومن کی حیات ایسے جیسے رخسار کی ہے، شہید کی حیات جیسے آنکھ کی پتلی کی ہے، اور نبی کی حیات جیسے دماغ کی ہے۔ یہ ہے لا برزخیہ کما ہی حاصلۃ، حضور کی حیات تو ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے مومنین یا عام لوگوں کو ہے، وہ حیات ایسے ہے جیسے جسم میں دماغ کی حیات ہوتی ہے، حیات میں فرق ہے۔ السوال السادس، هل للداعی فی المسجد النبی ان یجعل وجهه الی القبر الشریف یسأل من المولى الجلیل، جب مسجد نبی پر جائیں اور دعا مانگیں، اس دعا کا تمہارے ہاں طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ روضہ کی طرف پیٹھ کرو، کعبہ کی طرف منہ کرو۔ دوسرا طریقہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرو، روضہ کی طرف منہ کرو۔ تمہارے ہاں طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس میں فقہا کا اختلاف ہے، امام صاحب کی بھی 2 روایتیں نقل کی ہیں اور پھر امام صاحب کا رجوع قول راجح نقل کی ہے۔ ہمارے ہاں قول راجح یہ ہے جائز تو دونوں ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو پیٹھ کعبہ کی طرف کرے اور منہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ افضل اور اعلیٰ سن لیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیں گے، ہمارے کعبے نے لکھا ہے، لیکن اس پر آپ خوش نہیں ہوں گے چونکہ آپ کے سامنے دلیل موجود نہیں، اور جب دلیل آتی ہے نا پھر بندہ خوشی کے ساتھ مانتا ہے۔ اب بات سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ نماز پڑھانے کے بعد دعا بھی مانگتے تھے، لیکن منہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ منہ صحابہ کی طرف کرتے تھے۔ اس پر تو روایات موجود ہیں نا، صحیح مسلم میں بھی ہے، برا بن عازب کی ہے، روایات ہے، روایات اس پر بہت ہے۔ اللہ کے نبی
بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں جی فرض نماز کے بعد دعا ہے لیکن اونچی نہیں ہے، آہستہ ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی دعا اونچی نہیں ہے، آہستہ ہے۔ میں نے کہا آہستہ دعا مانگے تو کون سی مانگے؟ کوئی حضور پاک سے ثابت ہے؟ کہا جی ثابت ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا اور اللہم لا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میں نے کہا اور اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ میں نے کہا اور اب دعائیں تو پڑھی نا۔ میں نے کہا جو اللہ کے نبی سے دعائیں ثابت ہیں، یہ حضور پاک نے صحابہ کو سکھائی تھی کہ یہ دعا مانگا کرو؟ سکھائی تھی؟ مجھے حدیث دکھا دو۔ اگر حضور نے پڑھی تھی اور صحابہ نے یاد کی تھی تو پھر آپ نے اونچی پڑھی تھی یا آہستہ پڑھی تھی؟ یہ عجیب بات ہے، فرض نماز کے بعد دعا یہ مانگنی ہے، اور ثابت کہاں سے ہے کہ حضور پڑھتے اور صحابہ سنتے تھے؟ بھائی صحابہ تب ہی سنتے جب حضور کی دعا جہرن ہوتی تھی۔ نبی پاک جہرن مانگ لیں تو جائز ہے، اور میں جہرن مانگوں تو بدعت ہے۔ صدقے جائیں تمہارے علم کے اوپر۔ بات سمجھ آ رہی؟ صحیح مسلم میں روایت ہے، برا بن عازب خود فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوتا، کیونکہ حضور جب سلام پھیرتے تو دائیں طرف منہ کرتے اور پھر یہ دعا مانگتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک وفی روایت او تجمع عبادک۔ میں ادھر کھڑا ہوتا۔ حضرت برا دعا سنتے تھے تو تبھی سن فرما رہے ہیں نا، حضور جہرن مانگے تو ٹھیک ہے اور میں جہرن مانگوں تو بدعت ہو گیا۔ نہیں جی التزام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا التزام تو آہستہ کیا دعا کا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں آپ سمجھے؟ اور بھائی جہر کا التزام ہو تو بدعت ہے، اور دعا کا التزام ہو تو وہ بھی تو بدعت ہے۔ مستحب التزام کیسے ہو گیا؟ نفس دعا کا التزام بدعت ہے، تم جاری دعا کے التزام کو بدعت کہتے ہو۔ خیر جو بات میں سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سمجھیں۔ شبہ کیا ہے کہ جی حضور کی طرف منہ کیا ہے اور کعبہ کی طرف پیٹھ کی ہے، اور مانگنا اللہ سے ہے اور منہ حضور کی طرف ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کعبہ کی طرف پیٹھ ہے، صحابہ کی طرف منہ ہے۔ اگر حضور پاک اسی مسجد میں دعا مانگیں اور کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے صحابہ کی طرف منہ کر لیں، اور جب ہم دعا مانگیں کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے منہ حضور کی طرف کر لیں تو بطریقہ اولا جائز ہونا چاہیے نا۔ سمجھ آئی بات آپ؟ دوسرا یہ جو آپ کو اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ جی دعا اللہ سے مانگنی ہے اور منہ کعبہ کی طرف کیوں نہیں ہے، یہ اعتراض تب ہو نا جب اللہ کعبہ میں ہو۔ ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو ہے اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ پر۔ ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں، الجھن گیا ہے۔ آگے دیکھیں، ما قولهم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ دلائل الخیرات او الاوراد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے یہاں کیسا ہے؟ خواب دلائل الاوراد، دلائل الخیرات ہو یا کوئی اور کتاب ہو؟ حضرت نے جواب دیا ہمارے اکابر کا مستحب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اور ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کی ذات پر درود کو پڑھنا یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہاں صیغے دو قسم کے ہیں، بعض وہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اور بعض الفاظ وہ جو بعد کے علماء نے بنائے ہیں۔ درود پاک کے الفاظ اللہ کے نبی والے ہوں تو بہتر ہے، اور اگر کوئی اور الفاظ ہوں تو بھی جائز ہے۔ ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں نبوت والے الفاظ کو۔ حضرت مولانا عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ایک بدعتی ہوا، اور اس نے کہا حضرت میں درود پاک جو پڑھنا ہے تو درود ماہی اور درود تاج پڑھ سکتا ہوں۔ اب وہ بدعتی تھا، اب فوراً رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرمانے لگے ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اور ایک وہ درود ہے جو بعد کے مولوی نے بنایا ہے، بہتر کون سا ہے؟ کہا جی نبی پاک والا۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد نبی پاک والا ہے، اور درود ماہی اور تاج بعد کے مولوی والا ہے، اب تو بتا کے کون سے پڑھنا چاہیے؟ اس نے کہا جی بات سمجھ آ گئی۔ ہمارے یہاں بدعات کا رد ایسے طریقے پر ہوتا ہے کہ بدعت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم بھی بدعات کا رد کرتے ہیں، لیکن بدعت مضبوط نہیں ہوتی، سنت مضبوط ہوتی ہے۔ میں اب کارگزاری نہیں سناتا کہ اس کا وقت نہیں ہے۔ السؤال الثامن والتاسع والعاشر، هل يصح لرجل ان يقلد احد من الائمة الاربع؟ کیا ائمہ اربع میں سے کسی کی تقلید کرنا صحیح ہے فروع میں یا نہیں؟ نمبر 2، اگر صحیح ہے تو کیا وہ مستحب ہے یا واجب؟ نمبر 3،
تم ائمہ اربعہ میں سے تقلید کس کی کرتے ہو؟ 3 سوال۔ پہلا سوال کا جواب، فرمایا ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ہم ائمہ اربعہ کی تقلید اصول و فروع میں کرتے ہیں اور ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے تقلید صرف مستحب بھی نہیں ہے بلکہ تقلید واجب ہے۔ نمبر 3، ہم جو تقلید کرتے ہیں ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ تو 3 سوالوں کے 3 جواب ہوئے۔ نمبر 1، تقلید کرنا صحیح ہے۔ نمبر 2، تقلید کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 3، تقلید کرتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم تقلید واجب کہتے ہیں، صرف مستحب نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کہ عمل کرنا واجب ہے، اور جس کے بغیر عمل نہ ہو سکتا وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم تقلید کو واجب سمجھتے ہیں۔ میں ساتھی کو سنایا کرتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ یہاں سندھ میں میرا ایک مسجد میں بیان تھا، خیرپور میرس میں، تو بیان کے بعد خیر مقلد 2-3 آگے، تقلید واجب ہے، میں نے کہا واجب ہے، نہ کرے تو گناہ ہے، میں نے کہا گناہ ہے۔ امام حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں، ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا نہیں، جو جی ہم نہ کرے تو گناہ ہے، وہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کلمہ نبی کا پڑھنا ہر شخص پہ فرض ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہا جی کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خود نبی تھے۔ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے ضروری ہے۔ میں نے کہا امام کس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ تو خود امام ہے۔ میں نے کہا اسی طرح امام کی تقلید واجب ہے، امام حنیفہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود امام ہے۔ پھر مجھے کہتا ہے امام تو بہت ہے، آپ سارے اماموں کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ مسئلے تو بہت ہے، تو وہ چھوڑ کے یہاں جمعہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی باقی مسئلے چھوٹی ہیں، یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے۔ پھر مجھے سندھی تھا تو مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی ہو تو دلیل دیتے ہیں، جاہل ہو تو مثال دیتے ہیں۔ تیرا کوئی مولوی آئے گا تو دلیل دے گے، تجھ سے ہماری مثال نہیں قابو ہو رہی، تو ہماری دلیل قابو کر لے گا۔ کہا چپ ہو گیا۔ یہ میں باتیں ہنستے سے سمجھاتا ہوں، لیکن باتیں مناظرانہ ترتیب پر ہوتی ہیں۔ بس ہماری ترتیب ایسی کہ لڑائی پھٹا نہیں ہوتا اور پورے ملک نہیں پوری دنیا میں کام ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ کام کرنا سیکھو۔ دیکھیں سوال الحادی عشر، 11واں سوال، کیا تمہارے ہاں صوفیاء کے طریقے کے مطابق مشغول ہونا، بیعت کرنا، ذکر کرنا، کیا یہ تمہارے ہاں جائز ہے؟ اور اہل قبور سے فیض حاصل کرنا جائز ہے؟ اولیاء کے سینے سے فیض حاصل کرنا جائز ہے؟ یہ تم بتاؤ تمہارے اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ہمارے مستحب یہ ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر، جب عالم پورا ہو جائے، عقائد پڑھ لے، مسائل پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، تو اس کو چاہیے کسی عالم کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن بیعت ایسے کرے کہ خود کو شیخ میں فنا کر دے، اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے کر اپنے وجود کو بھول جائے، اور یہ اذکار بھی کرے، یہ ہمارے ہاں مستحب ہے۔ اگر کسی کو شیخ نہ ملے، کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہو، تو کم از کم جو بیعت کرتے ہیں ان کو اچھا اور بہتر سمجھے، اس راستے سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں ہمارے اکابر علماء میں سے کوئی ایسا بزرگ نہیں جو کسی سے بیعت نہ ہو، اور ہمارے اکابر میں سے کوئی ایسا نہیں جو طریقت کا قائل نہ ہو۔ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے نا، بیعت کا بھی انکار ہے، طریقت کا بھی انکار ہے، اور بیعت طریقت کو بدعت کہتے ہیں، یہ دین میں فساد کا سبب بنتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہمارے ہاں اہل قبور کی قبروں سے استفادہ جائز ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے عام لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے خواص کیا مشہور ہے۔ عوام اور خواص میں کیا فرق ہے؟ عام آدمی کسی ولی کی قبر پہ جاتا ہے، چومنا شروع کر دیتا ہے، ولی قبر پہ جائے گا چاٹنا شروع کر دے گا، ولی قبر پہ جائے گا وہاں سے مٹی اٹھا لے گا، ولی قبر پہ جائے گا طواف شروع کر دے گا، وہ سمجھتا ہے میں فیض حاصل کر رہا ہوں۔ یہ عوام کا طریقہ ہے، اور ہم ان چیزوں کے قائل نہیں، ہم ان چیزوں کے یوں قائل نہیں ہیں۔ ہاں البتہ ولی کی قبر پر جائے اور خواص جیسے استفادہ کرتے ہیں ویسے کرے۔ خواص کے استفادے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ولی کی قبر پہ سلام پڑھے، ولی کے لیے دعا کرے، اور اس کے بعد ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ جو آپ نے اپنی رحمت ان کو دی ہے مجھے بھی دے دے، جس طرح آپ نے علوم ان پر احسان فرمائے مجھ پر بھی احسان فرمائے، اے اللہ اس کی برکت سے میں دعائیں مانگتا ہوں، میرے دعائیں قبول کر لیں۔ اور وہاں قبر پر کھڑا رہے یا بیٹھا رہے، اور یہ تصور کر لے کہ جو رحمت اس ولی کے قبر پہ ولی کے نیک اعمال کی وجہ سے آتی ہے، میں جب یہاں رہوں گا تو وہ رحمت مجھے بھی مل جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پنکھا آپ چلاتے ہیں اپنے لیے، وہاں 10 بندے اور آ جائیں تو پنکھے کی ہوا ان کو ملتی ہے، حالانکہ پنکھا ان کے لیے چلتا نہیں ہے۔
اس طرح ولی پر رحمت اللہ کی ولی کی وجہ سے اترتی ہے۔ جو 10 بندے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں کیا کرتے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، میں بہت مختصر باتیں کہہ رہا ہوں، یہ فرشتوں کی ایک جماعت تلاش کرتے ہوئے ایسے مقام پہ پہنچ جا اللہ کے لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ ان مجلس والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ ان میں بعض ایسے تھے جو مستحق مغفرت نہیں ہے، کیوں؟ وہ ذکر کے لیے نہیں آئے، کام کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ لا یشقى جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم میں نہیں کرتا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ولی اس دنیا میں ذکر کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی بندہ آ کر ذاتی کام کے لیے بیٹھے اللہ تب بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ وہ ولی ہے جس میں شبہ ہے شاید کل کافر ہو جائے، شاید کل فاسق ہو جائے، اور جو ایمان اور صالح عمل پر فوت ہو گیا ہے اس کی قبر پہ رحمت اترے، اور کوئی بندہ اس نیت سے بیٹھے اس رحمت سے مجھے رحمت ملے گی، اللہ اس کو کیسے محروم فرمائیں گے؟ اللہ کے یہ ہے خواص کے ہاں فیوز حاصل کرنے کا طریقہ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ قبور سے فیض کے منکر ہیں ان کو قبور سے فیض کا معنی نہیں آتا، جو قبور سے فیض کے قائل ہیں معنی ان کو بھی نہیں آتا، وہ اعتراض کرتا رہتا ہے، ہم جواب نہیں دیتے، وہ سمجھ جاتا تو اعتراض ختم ہو جاتے، اور ہم سمجھ آتے تو جواب دے لیتے۔ 12واں شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مسلمانوں کے مال کو حلال سمجھتا تھا، عزت کو حلال سمجھتا تھا، خون ان کا حلال سمجھتا تھا، اور سب لوگوں کو مشرک کہتا تھا، اور اپنے آپ کو سلفی کہتا تھا، تو کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ حضرت نے فرمایا جو یہاں پہلے دیا ہے کہ ہماری اس کے بارے میں وہی رائے ہے جو علامہ شامی نے خوارج کے بارے میں دی ہے، ہماری وہی رائے ہے۔ پہلے وہ رائے نقل فرمائی ہے جو مثبت نہیں ہے بلکہ منفی رائے ہے کہ مسلمانوں کا خروج اگر کوئی بندہ کسی دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے تو دیکھیں گے دلیل ٹھیک ہے یا غلط ہے، اگر ٹھیک ہے تو گنجائش ہے، اور اگر اس کی دلیل غلط ہے تو پھر وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، فسق کا کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو حرام ہے، اور اگر فسق کرتا ہے تو پھر اس کا اجتہاد غلط تھا یا ٹھیک تھا۔ یہ پوری بحث یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے حضرت فرماتے ہیں ہم محمد بن عبد الوہاب کو خارجیوں کی تحریک کی طرح سمجھتے ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں۔ یہ حضرت کی رائے اس وقت تھی جب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ان کی معلومات پوری نہیں تھی۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، آدمی کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کب کرتا ہے؟ اس کے بارے میں سنتا ہے، نمبر 2، یا اس کو خود پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں سنے تو رائے اور ہوتی ہے، اور اس کو پڑھ لے تو رائے اور ہوتی ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے، کبھی اس کو سن لیتا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھیں تو رائے اور ہے، اور اس کو پڑھیں تو رائے اور ہے۔ اس کے بارے میں سنے تو رائے اور ہے، اس کو سنے تو رائے اور ہے۔ حضرت نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو نہیں پڑھا تھا، اس کے بارے میں سنا تھا، اس کو نہیں سنا تھا، یہ رائے دی۔ لیکن جب حضرت وہاں مدینہ منورہ گئے، وہاں پہنچے، قیام فرمایا اور وہاں کے حالات کو آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا تو اپنی رائے بدل گئی ہے، اور میں نے اس میں خطوط سارے جمع کر دیے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اب ہماری یہ رائے نہیں ہے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں ٹھیک نہیں تھی، بعد میں رائے بدل گئی، ہم نے حوالہ دے دی ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی رائے ٹھیک تھی، حوالے ہم نے دے دیے۔ سہارنپوری رحمۃ اللہ کی رائے بدل گئی تھی تو ہم نے ان کے حوالے دے دیے۔ ان حضرات کی بات میں رائے یہ تھی کہ بندہ ذاتی طور پہ اچھا تھا، بندہ ذاتی طور پہ اچھا تھا، توحید کا داعی تھا، سنت کا داعی تھا، کفر و شرک و بدعت کو مٹاتا تھا، لیکن باوجود اس کے جب بندہ اکیلا ہو اسے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کام وہ خود نہیں کرتا، ماتحت کر لیتے ہیں اور منسوب اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی حالت یہی تھی، اس لیے ہماری پہلی رائے اور تھی اور بعد میں رائے اور تھی، اور میں نے بطور ثبوت کے شروع میں حوالے پیش کر دیے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں معروف ہے، آپ محمد بن باقر امام سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے امام باقر کو سلام کیا تو انہیں اچھی طرح جواب نہیں دیا۔ امام صاحب نے پوچھا تو خیر تو ہے، فرمایا تو میرے نانے کی حدیث کے مقابلے میں کیا اس کو ترجیح دیتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت دیکھیں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیٹی بھی اور بیٹا بھی ہے، تو آپ کے نانا جی میری عقل یہ کہتی ہے بیٹی کو دگنا حصہ دو، ضعیف ہے۔ آپ کے نانا جی فرماتے نہیں بیٹے کو دگنا دو، میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح عورت مہینے کے کچھ دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھتی،
رمضان ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتی۔ میں کہتا ہوں قیاس کا تقاضا ہے، یہ نماز کی قضا کرے اہم ہے، روزے کی قضا نہ کرے بنسبت نماز کے غیر اہم ہے۔ آپ کے نانا جی فرماتے ہیں روزے کی قضا کرے نماز کی نہ کرے۔ میں نے قیاس چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ ایک طرف پیشاب ہے بول اور ایک طرف منی ہے، آپ بتائیں زیادہ غلیظ کیا ہے؟ فرمایا کہ بول، فرمایا میرا قیاس کہتا ہے کہ بول سے غسل ہو اور منی سے وضو ہو۔ آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ بول سے وضو استنجا ہے اور منی سے غسل ہے، تو میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے اور امام حنیفہ کا ماتھا چوم لیا، فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں نے غلط سنا تھا، میں نے تیرے بارے میں غلط سنا تو غلط رائے قائم کر لی۔ احسان رحمۃ اللہ علیہ کی جب معلومات اس کے بارے میں تبدیل ہوئی ہیں تو آپ نے اپنی رائے بھی تبدیل فرما لی۔ دیکھیں 13واں اور 14 سوال، ما قول فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى هل تجوزون اثبات جہت و مکان الباری تعالی ام کیف رأیکم فی؟ تمہارا کیا خیال ہے الرحمن علی الاستواء اس جیسی آیت کے بارے میں تمہارا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے لیے جہت اور مکان کو ثابت کرتے ہو؟ حضرت کا جواب بڑا پیارا ہے، فرمایا ہمارا اعتقاد یہ ہے الرحمن علی العرش استوى اور اس جیسی دیگر آیات یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نہ ہم اللہ کے لیے جہت کے قائل ہیں نہ اللہ کے لیے مکان کے قائل ہیں۔ جیسے ید ہے، عین ہے، وجن ہے، نفسن ہے، ساقن ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہم ان کو متشابہات سمجھتے ہیں اور اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے بعض علماء اس میں تعویل کرتے ہیں، اور تعویل بھی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عام لوگوں کا ایمان بچا لیا جائے اور فتنہ مجسمہ سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ وہ دیکھیے کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، مجسمہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، دلیل اللہ نے ید بیان کیا اور ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اللہ کا جسم ہے، دلیل اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے، پنڈلی اس کی ہے جس کا جسم ہو، تو معلوم ہوتا ہے جسم ہے۔ اب دیکھو ایسی دلائل ہیں کہ ظاہر نصوص مجسمہ کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کی پنڈلی نہیں ہے، خدا کی آنکھ نہیں ہے، تو مجسمہ عوام کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ جب قرآن کہتا ہے ید ہے، یہ مولوی کون ہوتا ہے انکار کرے؟ جب قرآن کہتا ہے آنکھ ہے، وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، دیکھو مولوی کون ہوتا ہے قرآن کا انکار کرے؟ عام آدمی چونکہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے متاخرین تعبیر کر دیتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد حفاظت ہے، وجہ سے مراد ذات ہے، ساکن سے مراد شدت ہے۔ تو ہمارا اصل موقف تعویل کا نہیں ہے، لیکن تعویل کرتے ہیں ضرورت کرتے میں امت کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جہت کے قائل نہیں۔ جو کہتے ہیں نا اللہ عرش پر ہے حقیقتاً، وہ جہت کا قائل ہو رہا ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے حقیقتاً، وہ مکان کا قائل ہو رہا ہے۔ ہم جہت کے قائل بھی نہیں اور مکان کے بھی قائل ہے نہیں۔ اس کا ذرا ترجمہ سن لیں۔ قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بہا ولا یقال کیف، ہم کیفیت کی بات نہیں کرتے۔ ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث کما رأی قدمائنا۔ واما ما قال متأخرون من ائمتنا فی تلک الآیات ویؤولونها بتاویلات صحیحہ سائغۃ فی اللغہ والشرع بانہ یمکن ان یکون المراد من الاستواء الاستیلاء۔ فرماتے ہیں استواء کا معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے نا، دیکھو جی قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى اور یہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے متاخر اس فتنے سے بچانے کے لیے تعویل کیا کرتے ہیں؟ استیلاء سے مراد ہے استیلاء، استیلاء کا معنی ہے غلبہ، اور استعلاء بمعنی استیلاء یہ لغت عرب میں استعمال ہوا ہے، لغت عرب میں استعمال ہوا۔ خود امام بخاری سے بخاری فرماتے ہیں الرحمن استوى ای علا علی العرش، اور علا کا معنی غلبہ ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، علا کا معنی غلبہ ہوتا ہے، تو اس مراد ہے غالب آنا، یہ لغت میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ اس پر میری مستقل ایک فائل ہے القواعد فی العقائد، القواعد فی العقائد، آپ فائل منگا لیں، اس پہ تفصیل سے دلائل موجود ہیں۔ من الید القدرہ، ید کا معنی قدرت ہے۔ الی غیر ذالک تقریباً الی فہام القاصرین فحق ایضا عندنا واما الجہہ والمکان
فلا تجوز اثباتہما فلا نجوز اثباتہما، ہم اس کو ثابت کبھی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بس اوقات جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے متاخرین ید کا معنی قدرت کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے امام صاحب کے خلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ولا یقال ان یدہ قدرت و نعمت ہو، یہ نہ کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قول قدر والاعتزال، یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، ید کا معنی قدرت کرنا۔ تو جو متأخر ید کا معنی قدرت کیا ہے یہ معتزلہ والا مذہب ہے، ہم نہیں کرتے۔ اس سوال کا جواب سمجھیں، معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور متأخر اہل سنت ید کا معنی قدرت درجہ ظن میں کرتے ہیں۔ ان کا معنی یقین والا ہے، ان کا معنی ظن والا ہے۔ اور ابن حمام نے المسائرہ میں لکھا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ ہم اس کا یقین کرتے ہیں، یمکن ان یراد بہ ولا یجزم، یجزم کا معنی اور ہوتا ہے، یراد کا معنی اور ہوتا ہے۔ اب پوری بات ذہن میں رکھیے تو کبھی بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، ورنہ بلا وجہ متاخرین کو امام سے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں السؤال الخامس عشر، 15واں سوال، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور سے بہتر کوئی بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب، فرمایا ہمارا اعتقاد ہے حضور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور سے بہتر ہونا تو دور کی بات ہے، ہم حضور کے برابر یہ بھی دور کی بات ہے، ہم حضور کے مرتبے کے قریب بھی کسی کا مرتبہ نہیں سمجھتے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہم اس کو اسلام سے خارج سمجھتے۔ 16واں سوال، کیا اتجوزون وجود نبی بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو خاتم کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ جب کہ امت کا اجماعی عقیدہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا قائل ہونا کفر ہے۔ جواب، فرمایا ہمارے مشائخ کا اعتقاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، اور آپ کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کوئی نبی آ سکتا ہے یہ بہت بڑا کفر ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب ذرا بات سمجھنا، یہ بات اہم ہے سمجھنا۔ اصل میں یہ جواب کس کا دیا جا رہا ہے کہ غلام احمد رضا خان نے تحذیر الناس کا حوالہ دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی خط میں مجھے دیکھو، آپ اس کو نہ دیکھو، اس نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں دخل دے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میری مسلک دیوبند کی کسی فرد سے کوئی لڑائی نہیں، کیوں؟ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، دوسرے کام میں دخل نہیں دیتا۔ بھائی وہ ان سے پوچھ لو، کوئی تبلیغ پر اعتراض کرے میں کہتے ہیں رائے بڑے والے سے پوچھ لو، بس۔ کوئی وفاق پر اعتراض کرے ہم کہتے ہیں وفاق سے پوچھ لو، کوئی جمعیت پہ اعتراض کرے کہتے ہیں جمعیت سے پوچھ لو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو ہمارا کام ہے ہم پر اعتراض کرو، ہم سے پوچھو۔ یہ آسان بات ہے یا نہیں؟ اس سے پہ لڑائی جھگڑا، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں صرف سمجھا، توجہ رکھنا ذرا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ آیت اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی مدح اور تعریف میں نازل فرمائی ہے۔ اس میں ہے خاتم النبیین، یعنی حضور خاتم النبیین ہے۔ اب خاتم النبیین کا آپ معنی کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کا معنی آخری کریں گے تو یہ حضور کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ کسی بندے کا شروع میں آنا، کسی کا آخر میں آنا، یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں اور آخری حضرت علی المرتضیٰ ہیں، لیکن افضل پہلے ہیں یا آخری ہیں؟ بولو، پہلے ہیں، کوئی شک ہے تمہیں اس میں؟ آپ نماز پڑھتے ایک صف اول ہے، صف آخر ہے، افضل صف اول ہے یا آخر ہے؟ تو آخری ہونا وجہ فضیلت کیسے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور کا خاتم النبیین تو ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی کرنا کہ آخری ہیں، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، آپ نے چٹ نہیں پڑھنی، ادھر رکھ دیں۔ یہ میں منع اس لیے کرتا ہوں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، چٹ ہوتی میری ہے، پڑھتے آپ ہیں، جواب میں نے دینا تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیں، اپنا کام کریں۔ میں ڈانٹتا نہیں ہوں، سمجھاتا ہوں۔ چٹ میرے لیے آئی ہے نا، تو کس کو پڑھنی چاہیے؟ مجھے ایک وہ پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے دیتے جاتے، میں بیان کرتے ہوئے 5 بندے چٹے پڑھتے رہتے ہیں، مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ چٹ چھوڑ دو، پہلے تو چٹے بند رکھو، مسئلے سمجھ لو اچھی طرح۔
حضرت فرماتے ہیں خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک خاتمیت ذاتیہ ہے۔ توجہ رکھنا، خاتمیت زمانیہ کا معنی کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، اور حضور کے بعد اگر کوئی کسی نبی کے آنے کا قائل ہو تو میں کافر سمجھتا ہوں۔ تو خاتمیت زمانیہ کا انکار کیا یا قائل ہوئے ہیں؟ بولو نا، انکار کر رہے ہیں نا۔ فرمایا دوسرا اس کی نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں کچھ چیزیں ذاتی ہیں، کچھ عرضی ہیں، کچھ ما بذات ہیں، کچھ ما بالعرض ہیں۔ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں یہ چیز اس کی ذاتی ہے، اور جو چیز کسی کو بال واسطہ ملے یہ کہتے ہیں یہ چیز اس کی عرضی ہے، یہ چیز اس کی ما بذات اور ما بالعرض ہے۔ سورج روشن ہے تو زمین بھی روشن ہے، جب سورج روشن نہیں ہوتا تو زمین روشن ہے۔ اب سورج کی روشنی ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ بولو، ذاتی، اور زمین کی عرضی۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو چیز ما بذات ہوتی ہے وہ ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے، ذات پہ شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ میں یوں ٹارچ جلاتا ہوں تو لائٹ نکلتی ہے اور سامنے دیوار پہ لگتی ہے، جب لائٹ بند کرتا ہوں تو روشنی کدھر جاتی ہے؟ واپس آ جاتی ہے، تو جہاں سے نکلتی ہے وہاں آتی ہے۔ سورج کی روشنی بذات ہے، لہذا یہ سورج سے شروع ہوگی اور سورج پر ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت بذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ اس کا معنی نبوت ہمارے نبی سے شروع ہوئی ہے اور ہمارے نبی پر ختم ہو گئی۔ یہ ہے خاتمیت ذاتیہ، یعنی جن سے شروع ہے انہی پر ختم ہے، اسے کہتے ہیں خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں جس کو بھی نبوت ملی ہے ہمارے حضور کی وجہ سے ملی۔ اب حضور سے پہلے کو نبی آ جائیں حضور تب بھی خاتم النبیین ہے، خاتمیت ذاتیہ، اور اگر بعد میں کوئی نبی آ جائیں آپ تب بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی خاتمیت، بولو، حضور کے بعد کوئی نبی آئے تو خاتمیت زمانیہ میں فرق پڑتا ہے نا، خاتمیت ذاتیہ پر تو فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ حضور کو خاتمیت زمانیہ بھی ملی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جس کا عقیدہ آئے گا وہ کافر ہے، اور حضور کو خاتمیت ذاتیہ بھی ملی ہے، لہٰذا اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت ذاتیہ میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ سمجھ آ گئی نا؟ اب ذرا سوال سنو جو اہل بدعت سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں تحذیر الناس میں حضور پاک خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ رکھنا ذرا، حضور، بولو، یہ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ سوال بڑا مضبوط ہے۔ یہ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں پھر بھی فرق۔ یہ خاتم النبیین کون سی؟ ذاتی۔ توجہ، اب بدعتی اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مولانا قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا دروازہ کھول دیا ہے، اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت فرق پھر بھی نہیں۔ ان نے دروازہ کھولا ہے، اس دروازے سے مرزا غلام محمد قادیانی آ گیا، وہ کہتا ہے میں نبی بھی ہوں حضور میں نے کہا نہ اس کو چھوڑ دو، مجھے ضرورت نہیں اس کی، مجھے ضرورت ہے میں خود مانگ لیتا ہوں۔ توجہ رکھنا ذرا، وہ کہتے ہیں کہ ان نے دروازہ کھولا ہے، مرزا دروازے سے نکل آئے، یہ نہ کھولتے نہ وہ نبی بنتا۔ اس لیے آپ کو ایک بات پہ تعجب ہوگا، دیوبند والے ختم نبوت کانفرنس کرائیں تو سب کو بلاتے ہیں، بدعتی کانفرنس کرائے تو دیوبندیوں کو نہیں بلاتا۔ کبھی بلایا؟ کیوں نہیں بلاتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کو ہم کیوں بلائیں؟ اب ان کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ اعتراض بڑا وزنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں
حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ قضیہ شرطیہ ہے، فرضیہ ہے، لو داخل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ لو عربی زبان میں آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو فساد بھی آ جاتا، فساد نہیں آیا، کیوں؟ تو لو نے نفی ثانی کی ہے نا، کیوں؟ اول کی نفی ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آ بھی جائے تو ختم میں فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آئے گا، جب نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ لو دیکھیں نا، لو کا استعمال دیکھیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم میں فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آئے گا، جب نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا نا۔ تم نے نحو نہیں پڑھی؟ لو کیوں آتا ہے؟ انتفاع بوجہ انتفاع۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے، یہ اول ہے۔ ختم نبوت فرق نہیں پڑتا، یہ ثانی ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا، اس کی نفی کیا ہے؟ بولو، فرق پڑتا ہے۔ اگر آ بھی جائے، اس کی نفی کیا ہے؟ نہ آئے۔ آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو پھر فرق پڑے گا نا۔ تو مولانا نوتوی ثابت کرنا چاہتے ہیں حضور کے بعد نبی آنا ضروری ہے، نہیں آئے گا تو آپ خاتم النبی نہیں رہیں گے۔ نہیں سمجھا یہ سوال؟ آ گیا سوال نا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر آ بھی جائے، اس کی نفی کیا ہے؟ اگر نہ آئے فرق نہیں پڑتا، اس کی نفی کیا ہے؟ تو اہل بدعت کہتے ہیں، مولانا نوتوی ثابت کرنا چاہتے ہیں حضور کے بعد نبی کا آنا ضروری ہے، نہیں آئے گا تو فرق پڑے گا، کوئی آئے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے مرزا کہتے ہیں میں آ گیا ہوں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھو۔ ہم نے کہا نحو تمہیں آدھی آتی ہے، پوری نہیں آتی۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ پوری آتی تھی۔ شرح جامی میں ہے وَلَہَا اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ۔ آپ دیکھنا لو کی بات، وَلَہَا اسْتِعْمَالٌ ثَالِثٌ، لو کا ایک تیسرا استعمال ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، شرح جامی کے لفظ نہیں لا رہا۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ لو آتا ہے تاکید ثانی بوجہ انتفاع۔ شرح جامی مثال کیا ہے؟ لو اہنتنی لاکرمتہ۔ میں اس کا مثال کیا دیتا ہوں؟ اگر یہ لڑکا مجھے گالی دے گا نا، میں تب بھی دعائیں دوں گا، اور اگر گالی نہیں دے گا تو پھر میں دعائیں نہیں دوں گا۔ یہ معنی اس کا۔ اگر ہو نا لو ہمیشہ آتا ہے انتفاع ثانی بوجہ انتفاع اول کے، پھر معنی ہوگا یہ مجھے اگر گالی دے گا میں تب بھی دعا دوں گا، اور گالی نہیں دے گا تو دعا نہیں دوں گا۔ یہ لو کا پہلا استعمال ہے۔ تیسرا استعمال کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی بوجہ انتفاع اول کے، اگر یہ گالی بھی دے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہ دے تو ضرور دعا دوں گا۔ حضور خاتم النبیین ہے، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم میں فرق نہیں پڑتا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ آئی؟ تو بات بیان کی نفی کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ تمہیں لو کا معنی ایک آتا ہے، نانوتوی کو لو کا معنی 3 آتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو جواب بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ اس کا سوال تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب اس کو پورا پڑھ لیں۔ ذرا عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ ان الخاتمیۃ جنس تحتہ نوعان احدہما خاتمیۃ زمانیہ وهو ان یکون زمان نبوتہ متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء
ويكون خاتما لنبوة بالزمان والثاني خاتمية ذاتية وأن يكون نفس نبوته صلى الله عليه وسلم ختمت بها وانتهت إليها نبوة جميع الأنبياء وكما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بالزمان كذلك هو خاتم النبيين بالذات فإن كل ما بالأرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه ولما كان نبوة بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالأرض لأن نبوة عليه السلام بواسطة نبوته وهو الفرد الأكمل أوحد الأبجد قطب دائر النبوة والرسالة وواسطة عقدها فهو خاتم النبيين ذاتا وزمانا وليس خاتميته منحصرة في الخاتمية الزمانية فإنه ليس كبيرة فضل ولا زيادة رفعه أن يكون زمانه صلى الله عليه وسلم متأخرا من زمان الأنبياء قبله بل السيادة الكاملة ورفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الظاهر تبلغ آيتها أن إذا كان خاتميته صلى الله عليه وسلم ذاتا وزمانا وما إذا اقتصر على خاتمية الزمانية فلا تبلغ سيادته ورفعته وسلم كمالها ولا يحصل الفضل بكلمته وجميته وهذا تدقيق منه هزار في مكاشفته بإعظام شانه وإجلال برهانه وتعظيم تبجيل صلى الله عليه وسلم كما حق المحق من سعادات علماء. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب چلیں، اصل تو یہ تحذیر الناس پڑھیں تو پھر ہی مزہ آتا ہے نا. اور میں نے کہا تھا مولانا خیستہ رحمان صاحب کو باری باری کریں، المحند رکھ لیں، پھر کبھی کسی موقع پر تحذیر الناس رکھ لیں، پھر کسی موقع پر العقیدۃ الطحاویہ رکھ لیں. 3 4 مہینے بعد یہ سال میں ایک ہی کتاب لاتے رہیں، شبہات سارے ختم ہو جائیں گے. آگے دیکھیں السوال الصاد. حضرت کی تحذیر الناس پر 2 بڑے اشکال ہیں. ایک یہ اشکال ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، حل ہو گیا یا نہیں؟ ایک اور اس پر اشکال ہے، ایک اور 2 اشکال ہیں بس. حل تقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل علینا الا کفضل الاخ. کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہم سے اتنے ہی اعلیٰ جتنے بڑا بھائی چھوٹے سے اعلیٰ ہوتا ہے؟ فرمایا بالکل جھوٹ ہے، ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں. اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا ہی افضل ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے، یہ کفر اور ارتداد ہے. 18 سوال. حل السوال الثامن. حل تقولون ان علم النبی مقصور علی الاحکام شرعیہ. کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے یہ صرف مسائل شریعت کے علم ہے، باقی علم نہیں ہے؟ جواب فرمایا بالکل جھوٹ ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے اعتراف کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کے بعد شریعت کے علم بھی ہے، ہمارے حضور اسرار کے علم بھی ہے، دقائق بھی ہے، حکمتیں بھی ہیں. جو چیزیں آپ کی شان کے مناسب تھی اللہ نے اتنا علم آپ کو دیا ہے، نہ کسی انسان کو ملا ہے، نہ جن کو ملا ہے، نہ فرشتوں کو ملا ہے، نہ ہی کسی نبی کو علم ملا ہے جتنا علم اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن اگر ایک ایسا علم جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے وہ حضور کو نہیں دیا کسی اور کو دے دیا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کا علم کسی کے علم سے کم ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. سلمان علیہ السلام کا علم بہت زیادہ تھا، لیکن ہدہد کو ملکہ بلقیس کا پتہ چلا، حضرت سلیمان کو پتہ نہیں تھا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کا علم اس ہدہد سے کم ہے. اسی طرح اگر کوئی واقعہ جزیہ ہو اس کا علم اللہ کے نبی کو نہ ہو، جس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کسی سے کم ہے. دیکھیں 19. تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا علم الیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ تم نے کسی کتاب میں لکھا ہے؟ جواب سنو. فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہاں یہ اعتراض ہے حضرت سہارنپوری پر کہ ان نے لکھا ہے، حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں کہ جی ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. وہ سوال ہے نا، یہ اس پر اعتراض ہو رہا ہے. حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں حضرت سہارنپور نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. براہین قاطعہ میں خلاصہ سن لو. حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کا علم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضرت صاحب جو بات لکھی ہے وہ سمجھنے کی ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ کے نبی کی شان کے لائق تھا وہ علم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور وہ علم جتنا حضور کو خدا نے دیا کسی اور کو اتنا نہیں دیا. اور بعض وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے شان کے لائق نہیں تھیں وہ اللہ نے اللہ کے نبی کو نہیں دی،
ابلیس کو دے دی ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے۔ اس کی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال سمجھو کہ جس طرح جالینوس وغیرہ حکیم ہیں، اب اگر ان کے پاس علم حکمت کا بہت زیادہ ہے، لیکن گٹر کا گندا کیڑا وہ پخانے کا پیشاب پخانہ کھاتا ہے اور محسوس کرتا ہے اس کی مٹھاس کیا ہے، اب اس کی مٹھاس کا علم اگر پخانے کے کیڑے کے پاس ہو اور جالینوس افلاطون کے پاس نہ ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کیڑے کے پاس حکمت کا علم افلاطون سے زیادہ ہے؟ بھائی وہ پخانہ اس کی شان کے لائق نہیں تھا تو ان کے پاس اس کا علم بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو اسی طرح بات سمجھو، ایک مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، وہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس ایک پڑھنے والا طالب علم ہے، اور ایک اسی مدرسے میں چھوٹے چھوٹے الہ بات آسا کے بچے ہیں۔ اب یہ الہ بات آسا کے بچے جانتے ہیں کہ بنٹے کیسے کھیلتے ہیں، اخروٹ کیسے کھیلنے ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب کو نہیں پتہ۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ الحدیث سے زیادہ اس بچے کے پاس علم ہے کہ اس کو پتہ ہے فلاں کھیل کیسے کھیلنی ہے۔ بھائی وہ کھیلنے شیخ صاحب کی شان کے لائق بھی نہیں ہیں اگر علم ان کے پاس نہیں ہے، یہ کون سی ان کی توہین ہو گئی ہے؟ کوئی ان کی توہین نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کو زنا پہ تیار کیسے کرنا ہے، کسی کو شراب پر تیار کیسے کرنا ہے، خاوند بیوی کو لڑانا کیسے ہے، یہ ابلیس کی مناسب تھا، یہ علم اسی کے پاس ہے، یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خدا نے علم دیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ تو علم ہوگا زنا سے توبہ کیسے کرانی ہے، باقی زنا پر تیار کیسے کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کی شان کے لائق علوم تھے وہ اللہ کے نبی کو خدا نے دیے ہیں، اور جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا اگر وہ ابلیس کو دے دیا ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ دیکھو 20واں سوال، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم یہ زید، بکر اور ان جانوروں کے علم کے برابر ہے؟ کیا حفظ الایمان تمہاری کتاب ہے؟ تم نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک کا علم زید، عمر، بکر کے برابر ہے، جانوروں کے برابر ہے، حتیٰ کسی بیوقوف کے برابر، الیاذ باللہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الایمان کتاب لکھی ہے اور ان میں 3 مسائل لکھے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ، قبور کو سجدہ تعظیمیہ کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نمبر 2 مسئلہ، قبور کا طواف کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ بیان کیا، اللہ کے نبی کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا یہ حضور کی شان کے لائق نہیں۔ اصل یہ 3 مسئلے بیان فرمائیں۔ ان 3 مسائل کو بیان فرماتے ہوئے حضرت جو باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی سمجھنے کی۔ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ بولنا یہ موہم شرک ہے۔ اس میں شرک کا وہم ہے کہ عالم الغیب جو اللہ کی خاص صفت تھی آپ نے امتی پر بیان کر دی ہے، اس شرک کا شبہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں غیب کہتے ہیں ما لم یقم علیہ دلیل، جس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، ولا الی درکہ وسیلۃ الی سبیل، ولا الی درکہ وسیلۃ ولا سبیل، اور اس تک پہنچنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، غیب اسے کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کا علم ہمارے پاس آ گیا اب وہ غیب رہتا ہی نہیں، وہ تو موجود ہو گیا نا، نظر آ گیا، پوشیدہ تو نہ رہا۔ تو شریعت میں غیب کسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور اس کا پہنچنے کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ بھی نہ ہو، جب معلوم ہو گیا تو غیب ہونا ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ عالم الغیب کسی کو کیسے کہو گے؟ اب ذرا اگلی بات سمجھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، میری عالم الغیب کی اصطلاح یہ ہے، میں حضور کو عالم الغیب اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ہاں غیب کا معنی یہ ہے کہ حضور کو بعض ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت فرمایا اگر عالم الغیب تمہاری اصطلاح ہے تو پھر کوئی بندہ کہے گا میں عام آدمی کو رازق بھی کہتا ہوں، میرے یہاں رازق کا معنی یہ ہے جو روٹی دیتا ہے، یا مجھے روٹی دیتا ہے تو رازق ہے، تو اپنی اصطلاح قائم کر کے وہ رازق کا معنی بھی استعمال کر لے گا۔ جی میں اپنے ابا جی کو خالق بھی کہتا ہوں، کیونکہ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہے جو عورت کے ساتھ میرے اس سے بچہ پیدا وہ خالق ہوتا ہے، میں ابا جی کو خالق کہتا ہوں۔ تو پھر عالم الغیب کی اصطلاح کون سی ہے؟ یہ تو ساری اللہ کی صفت مخلوق کے اوپر تعویل کے ساتھ فٹ ہو جائیں گی۔
اور حضرت تھانوی کی اتنی باریک بات کی ہے، فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی پر بولتے ہو تو کل کو کوئی بندہ تعویل کرے گا اور وہ کہے گا عالم الغیب اللہ کو کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے یہاں عالم الغیب کا معنی ہے کہ جس کے پاس سارا علم تو نہ ہو لیکن بعض چیزوں کا ایسا علم ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ میں عالم الغیب اسے کے کہتا ہوں اللہ کے پاس چونکہ سب چیزوں کا علم ہے، لہذا اللہ کو عالم الغیب کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی اصطلاح قائم کر لے گا، پھر اب کیا جواب دو گے؟ اس لیے عالم الغیب اللہ ہی کو کہو، اللہ کے علاوہ استعمال نہ کرو۔ باقی فرمایا میں ایک تحقیقی بات تم سے پوچھتا ہوں کہ تم جو حضور پاک کو عالم الغیب کہتے ہو کیوں کہتے ہو؟ اگر عالم الغیب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے، جمیع ما کان ما یکون، اس پر دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اور اگر جمیع ما کان ما یکون کا علم نہیں ہے، حضور کے پاس کچھ علم ہے، تو یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسے ہوا؟ بھئی صفت کمال وہ ہوتی ہے، کوئی صفت کسی کا کمال وہ صفت ہوتی ہے جو اس کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس۔ اگر حضور بعض چیزیں جانتے ہیں، فرماتے ہیں بعض چیزیں جاننا کون سا کمال ہے؟ کوئی بعض تھوڑی جانتا ہے، کوئی بعض زیادہ جانتا ہے، بعض تو زید بھی جانتا ہے، بکر بھی جانتا ہے، بعض تو پاگلوں کو بھی پتہ ہے، اور بعض چیز ایسی اس کے جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو بعض جاننا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ زید، بکر اور پاگل بھی جانتے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہو؟ عالم الغیب کہتے تو جمیع ما کان ما یکون ہے، دلیل پیش کرو۔ جمیع نہیں بعض ہے، بعض چیزوں کا علم ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا میں ہر بندہ ایسا ہے کہ جس کو بعض چیز کا پتہ ہے جس بعض کا دوسرے کو نہیں پتہ۔ بعض چیز پاگل جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، بعض بچہ جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، بعض چیز جانور جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا۔ یہ حضور کا کمال کیسے ہوا؟ اس لیے عالم الغیب کی صرف اللہ کے نبی کے اوپر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ آگے دیکھ 21 کا سوال، کیا تم یہ کہتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور بدعت ہے؟ فرماتے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو کجا، ہمارا دیوبند کا عقیدہ یہ ہے ہر وہ چیز جس کا پیغمبر کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، خواہ وہ آپ کے کپڑے ہوں، خواہ وہ آپ کے مبارک کپڑے ہوں، آپ کے مبارک نالین ہوں، حتیٰ کہ آپ کے بول اور آپ کی حاجت کا ذکر کرنا ہمارے ہاں وہ بھی عبادت ہے، اور پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہم ولادت کا ذکر کرنا بدعت سمجھتے ہیں؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آدمی ولادت اس طرح منائے کہ ایک دن متعین کر لے اور جو اس دن نہ منائے اسے گناہ سمجھے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ایک وقت پکا متعین کر لے، اس وقت میں جو نہ منائے تو اس کو گناہ سمجھے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اور ولادت کا ایسے ذکر کرنا مرد عورتیں اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اس میں موسیقی کا انتظام ہو، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ روایات موضوعات پیش کی جائیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ایسی چیزیں اور ایسے وقت میں بیان کریں کہ عبادات پہ حرج ہو، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ایسے مقام پر بیان کریں اس کے بیان سے دیگر واجب عبادات چھوڑنے خدشہ ہو، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم ولادت کو ملانا ناجائز نہیں سمجھتے، ہاں اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو پھر گناہ سمجھتے ہیں، پھر اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ آپ دیکھ لیں ذرا تاکہ اس کو دیکھیں۔ فاجاب بأن ذکر الولادت الشریف لسیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایات صحیحہ فی اوقات خالیہ، روایت صحیح ہو اور وقت ایسا ہو جو عبادت واجب کا وقت نہ ہو، بے کیفیات لم تکن مخالفہ، اور ایسی کیفیت جو صحابہ کے خلاف ہو اور اہل قرون ثلاثہ کے خلاف ہو، وبالاعتقاد التی غیر محمد بالشرک، اور ایسا اعتقاد نہ ہو جیسے شرک اور بدعت کا شبہ ہو، وبالآداب التی لم تکن مخالفہ، اور ایسے آداب نہ ہوں، ایسے آداب ہوں جو سیرت صحابہ کے مخالف نہ ہوں۔ مان علی وصحابی حدیث موجود ہے۔ وفی مجالس خالی عن المنکرات، اور ایسی مجالس میں جو منکرات سے خالی ہو۔ آگے موجب للخیر والبرکہ، ایسی جگہ یہ ہمارے موجب خیر بھی ہے، موجب برکت بھی ہے۔ بشرط، شرط کیا ہے؟ مقرون بصدق نیت بھی ٹھیک ہو، اور اعتقاد
واعتقاد کونی داخل جملہ الاذکار حسن المندوبہ غیر مقیدہ، اس کو مستحب سمجھے، مقید وقت کے ساتھ بھی نہ کرے۔ فیضا کان کذالک لا نعلم ان احد من المسلمین ان یحکم علیہ بکونہ غیر مشروع، اگر ان چیزوں کا خیال کریں تو ہمارے کوئی بھی اس کو گناہ نہیں کہتا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہی بات آگے پھر فرمائی، دیکھیں 22واں سوال، مجلس مولود کا حکم۔ کہتے ہیں مجوسی کا خدا جسے وہ کنیا کہتے ہیں، اور یہ ہر سال مجوسی اپنے خدا کی میلاد مناتے ہیں، کنیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے اکابر نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے یہودی یہ کنیا جنم مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں حاشا وکلا، ہم نے نہیں لکھا۔ ہاں مولانا گنگوئی رحمہ اللہ ایک بات لکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں، میلاد، سوال یہ ہے وہ میلاد کس طرح مناتے ہیں؟ اگر تو میلاد ایسے مناتے ہیں جیسے شیعہ 10 محرم کو مناتے ہیں، پھر تو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض روافض 10 محرم کو تو حسین کی موت ایسے مناتے ہیں کہ وہاں آلات قتل بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ گھوڑا بھی ہوتا ہے، مصنوعی بچوں کی تصویر بھی ہوتی ہے، مصنوعی قبریں بھی ہوتی ہیں۔ اگر یوں مناؤ گے ہم اس کو شیعہ کی طرح سمجھیں گے۔ اور بعض مجوسی یا اپنے کنیا خدا کا جنم دن ایسے مناتے ہیں، ایک بچہ بھی ہوتا ہے، پھر پنگوڑا بھی ہوتا ہے، پھر ایسے جیسے بچہ آج پیدا ہوا ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بندہ پیدا ہوتا ہے، ہر سال تو پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ولادت ایسے مناتے ہو کہ یہ کنم جنیا ان کے مجوسیوں کے خدا کی طرح مناؤ، پھر بھی ٹھیک ہے نہیں۔ اگر تم شیعوں کی طرح مناؤ پھر بھی ٹھیک نہیں۔ ان خرافات سے ہٹ کے مناؤ۔ ہم مجلس مولود کے قائل ہیں، پھر اس کو ناجائز ہے۔ اب یہ مجلس بیٹھی ہے، ہم کہتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو جائے، بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ فرما دے، یہ کون سی بدعت ہے؟ حضور کی ولادت پہ آپ نعت پڑھ دیں، یہ کون سی بدعت ہے؟ تو اس طریقے پر نہ مناؤ جس طرح شیعہ عاشوراء کے دن مناتے ہیں، اور اس طرح نہ مناؤ جس طرح مجوسی کنیا کا دن مناتے ہیں۔ 23واں سوال، عموم قدرت باری تعالیٰ۔ کہتے ہیں کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ خلاصہ پیش کروں، فرمایا بالکل حد پر افطرا ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے۔ حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، اور جن کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے دیکھا جائے، یہی فتویٰ ہے۔ آگے اس مختلف علماء کی آراء پیش کی ہے، کوئی مزید علمی بحث جس آئے بھی میں اس میں چھیڑ دیتا ہوں۔ 24واں، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ ایک ہے بالفعل کذب، ایک ہے بالامکان کذب۔ تو توجہ رکھنا، پہلے سوال یہ تھا کیا حضرت گنگوئی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ کہیں نہیں لکھا، بلکہ مولانا گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، امکان کذب اور ہے، وقوع کذب اور ہے۔ اب امکان کذب کا مسئلہ پوچھا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اس کا اچھی طرح جواب سمجھو۔ اب فرماتے ہیں اصل میں بات اور تھی، اور ان مبتدئین نے بات کا عنوان بدل دیا ہے۔ پہلے میں 2 مثالیں دے تو یہ بات آپ کو پھر سمجھ آئی۔ ایک مثال، کلاس لگی ہے، طالب علم بیٹھے ہیں، اور ایک طالب علم کا والد باہر آتا ہے، دوسرا طالب علم کہتا ہے تمہارے ابو جی باہر آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور ایک طالب علم کہتا ہے باہر ایک بندہ آیا ہے جس کے تمہاری ماں سے ایسے ایسے تعلق ہیں۔ تعلق تو ہوتے ہیں نا، لیکن یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس کو مارے گا، تو نے کیا کہہ دیا؟ کہ میں نے غلط کہا، تمہارا ابا تمہاری ماں سے کام نہیں کرتا، میں نے غلط کہا، میں نے کوئی جھوٹ کہا، اس ساجی سے پوچھ لو، نہیں کرتا تو پیدا کیسے ہوئے؟ تو بندہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو بات اور ہے لیکن بات کا عنوان اور ہے۔ عنوان غلط اختیار کیا ہے، بات تو ٹھیک ہے نا، بات ٹھیک غلط نہیں ہے، عنوان غلط ہے۔ دوسری بات بڑی اہم سمجھو، ہمارے یہاں آج کل یہ بحث چلتی ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے، ابوالکلام آزاد پاکستان بنانے کے مخالف تھے، امیر شری عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان بنانے کے خلاف تھے۔ یہ عنوان غلط ہے۔ ہمارے یہ اکابر پاکستان بنانے کے مخالف نہیں تھے، ہمارے اکابر تقسیم ہند کے مخالف تھے۔
کس کے مخالف تھے؟ پاکستان بنانے کے تقسیم ہند کے؟ بولو، تقسیم ہند اور ہے، پاکستان اور ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، تقسیم کریں گے تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ مستقل مجلس ہو تو میں تفصیل سے دلائل دیتا ہوں، حضرت تھانوی کی رائے کیا تھی اور دلائل کیا تھے، مولانا مدنی کی رائے کیا تھی اور دلائل کیا تھے۔ تو ہمارے اکابر قیام پاکستان کے مخالف تھے یا تقسیم ہند کے مخالف تھے؟ اصل مسئلہ تھا تقسیم ہند کا، اور دیوبند کو بدنام کرنے میں عنوان قائم کیا، قیام پاکستان کے مخالف تھے۔ قیام پاکستان کی مخالفت اور ہے اور تقسیم ہند کی مخالفت ہے اور ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر ہے یا قادر نہیں؟ انہوں نے اس کا عنوان کیا دے دیا، اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کریم میں، کافر جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ کافر کو جنت میں بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بھیج سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھیج سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جب بھیج سکتے ہیں تو اس کا معنی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ تھا کس کا؟ عموم قدرت کا، انہوں نے نام دے دیا امکان کذب کا۔ مسئلہ امکان کذب کا نہیں ہے، مسئلہ عموم قدرت باری تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے حضرات جو بالغ تھے اس کے خلاف غلط بات مت کرو۔ دیکھو نحن و مشائخنا نذعن ونتيقن بأن كل كلام صدر عن الباری عز وجل او سيصدر عنه مقطوع الصدق مجزوم بمطابقة للواقع وليس في كلام تعالى شائبة كذب ومزنة خلاف اصلا بلا شبهة ومن اعتقد خلاف ذلك او توهم بالكذب في شيء من كلامه فهو كافر ملحد زنديق ليس له شائبة من الایمان۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اور جو یہ کہے کہ اللہ کے کلام میں کذب ہے یا کذب کا وہم ہے، یہ کفر ہے اور ارتداد ہے، یہ ہمارا قطعاً ذہن نہیں۔ آگے دیکھو 25واں، هل نسبتم فی تالیفکم الی بعض الاشاعرۃ القول بامکان الکذب۔ اب وہی بات دوبارہ آ گئی، والا تقدیرها فما المراد بذلك بل عندكم نص علی هذا المذهب من المعتمدین۔ وہی بات دوبارہ کی ہے، کیا تمہارے اکابر میں سے کسی شخص نے اشاعرہ کے بارے میں لکھا ہے وہ امکان کذب کے قائل تھے؟ ہم کہتے ہیں نہ، ہمارے اکابر یہ نہیں کہتے کہ وہ امکان کذب کے قائل ہیں، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اشاعرہ عموم قدرت باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ اب دو چیز سمجھنا، ایک ہوتی ہے عموم قدرت اور ایک ہوتی ہے تنزیہ قدرت۔ ہم عموم قدرت بھی مانتے ہیں اور ساتھ تنزیہ باری بھی مانتے ہیں۔ عموم قدرت کا معنی الگ ہے، تنزیہ باری کا معنی الگ ہے۔ عموم قدرت کا معنی کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، تنزیہ باری کا معنی لیکن اس کے خلاف کبھی بھی کریں گے نہیں۔ عموم قدرت الگ ہوتی ہے، تنزیہ باری الگ ہوتی ہے۔ یہ 25ویں جواب کا میں آپ کی خدمت میں پورا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بات دیر میں رکھ لیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے نا، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قدرت کا تعلق واجبات محالات کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ سمجھ لیں، واجب وہ ہے کہ جس نے ضرور ہونا ہے، اور محال ہوا ہے کہ جس نے بالکل نہیں ہونا، اور یہ واجب جس کو ضرور ہونا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، اور محال اس نے نہیں ہونا یہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو جس نے ہونا ہے اس کے ہونے کے چانس، تو پھر واجب کیسے رہا؟ اور جس نے نہیں ہونا اس کے ہونے کا امکان، تو محال کیسے رہا؟ واجب نے واجب تب رہنا ہے جب قدرت کا تعلق واجب سے نہ مانے، محال نے محال تب رہنا ہے جب قدرت کا تعلق محالات سے نہ مانے۔ اسے ہم کہتے ہیں قدرت کا تعلق واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ 26واں سوال، کہتے ہیں تمہارا مرزا قادیانی جس نے مسیحیت کا، نبوت کا دعویٰ کیا، کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہو، تم اس کو کافر نہیں سمجھتے۔ جواب کا خلاصہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو، مرزا غلام احمد قادیانی نے
شروع میں جب کام شروع کیا اسلام کی حمایت کرتا، دین کی موافقت کرتا اور ہندوؤں کی مخالفت کرتا تھا۔ جب یہ کارگزاری ہمارے اکابر تک پہنچی تو ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب اسے مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ختم نبوت کا انکار کیا تو ہمارے کافر اور مرتد کہہ دیا تھا، ہمارے کابر اس کے اسلام کے قائل نہیں تھے۔ تو ہمارے کابر علماء دیوبند کی جن تحریرات میں مرزا کے بارے میں اچھی باتیں ہیں، یہ اس دور کے جب اس نے نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جب کیا تو کافر اور مرتد کہہ دیا، اس وقت بھی اس کے مخالف تھے اور آج تک ہم اس کے مخالف ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین حنیف پر قائم رکھے۔